بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آئیں چلتے ہیں نیو ناول کی طرف۔ آخر آپ کے اس طرح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی نا کہ اس گھر میں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور میں اور میرے گھر والے جنگلی درندے ہیں، میں اجڑ اور اوباش ہوں۔ آپ کے ساتھ میرا رویہ بہت تھرڈ کلاس ہے، میں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے نا، یہی بات؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں سے چپکائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ٹھیک اندازوں پر نورالصبح کو بڑی کوفت ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسو پہنچے اس کے سامنے رونا اپنی کمزوری اور شکست کا اظہار کرنے کے مترادف تھا، اور وہ اسے اتنی جلدی جیتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بدقسمتی کہ راحیل نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا، وہ اپنے تئیں سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھی تھی۔ دینو سارا کچن سمیٹ کر گئی تھی، وہ اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے اس کا ذہن بھٹک کر عثمان احمد کی طرف چلا گیا۔ انہیں اس کے ہاتھ کی بنی چائے بہت پسند تھی، بہت شوق اور اسرار سے پیتے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سامنے اور چائے کی پیالی سے نکلتی بھاپ اس کے پیچھے سے وہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونا چاہا تو وہ تصوراتی حیولہ یکدم غائب ہو گیا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آ گیا۔ اتنے میں راحیل بھی ادھر آ گیا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر اس کے اندر اشتعال کی ایک زبردست لہر اٹھی۔ تبھی تو وہ طنز پہ طنز کیا جا رہا تھا۔ وہ کہاں تک چپ رہتی؟ کرارا سا جواب دے دیا جس پر اس کا غصہ دو چند ہو گیا۔ ساری اکڑ وہ 2 سیکنڈ میں نکال دوں گا۔ اگر ہو کیا چیز تم؟ اگر ایک تھپڑی مارتی تو خدشہ کی یادداشت نہ چلی جائے۔ نورالصبح کی عزت نفس پر جیسے گہری چوٹ پڑی، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی کمزور نہیں ہوں میں، راحیل کے الفاظ اور انداز تخاطب نے اسے جلتی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اچھا؟ راحیل نے کھینچ کر لفظ اچھا کو ادا کیا۔ اپنے آپ میں رہیں تو بہتر ہے، نورالصبح دانت پیس کر بولی۔ آپ اپنے آپ میں کہاں رہنے دیتی ہیں؟ دیکھتے بہکنے لگتا ہوں۔ اس کے الفاظ کا الٹا اثر ہوا۔ راحیل کا لہجہ خمار آلود ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، نور دہل کر دیوار کے ساتھ جڑ گئی۔ بڑے عجیب حالات میں آئی ہیں آپ، ورنہ عثمان احمد میں بڑا دم خم تھا۔ انہوں نے تو آپ کو مجھ سے چھیننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خیر اب تو آپ ہماری ہو چکی ہیں، آپ کے والد محترم کے والد بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں نا؟ بولتا وہ اس کے اور بھی قریب آ گئے۔ نورالصبح کی ساری بہادری ہوا ہوگی۔ اب شامت آئی کہ تب راحیل کے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکے ہوئے تھے۔ درمیان میں 1 آدھ فٹ سے کم فاصلہ تھا۔ راحیل کی ٹی شرٹ میں سے جھانکتے مردانہ مضبوط بازو اس کی کلائی اور کندھوں کو چھو رہے تھے۔ نورالصبح کی نظریں اس کے پیروں پر مرکوز ہو گئی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کا سامنا ہوا۔ ہٹیے سامنے سے، اس نے بمشکل کہا۔ اس نے بمشکل اپنے ہاتھوں سے اس پہاڑ کو پیچھے ہٹانا چاہا جو یار یہ کیا روپ دھارنے جا رہا تھا۔ کیوں، آپ کمزور تو نہیں ہیں؟ راحیل اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اس کا کچھ دیر پہلے کا جملہ اسی کو لوٹا دیا۔ پلیز، وہ رو دینے کو تھی۔ راحیل کو اس کی بے بس کیفیت پر بڑا لطف آیا۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یار یہ لاسٹ پہ نا بڑے بلر ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے نیکسٹ پیج کا سٹارٹ اور اس پیج کا نا اینڈ وہ تھوڑا بلر سا ہے، تو وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوئے گا۔ اس کے بال چٹیوں کی قید سے آزادوں کو یوں ہی دائیں بائیں بکھرے تھے جسے کئی روز سے انہیں توجہ نصیب نہ ہوئی ہو۔ گلابی لبوں کو دانتوں سے کچلتے ہوئے وہ اس کی بے باک نگاہوں کو اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ میں بہک بھی جاؤں تو کیا ہے؟ یہ حسن، 1 منٹ رکو ذرا یار، 20 جگہ دیکھ رہی ہوں، کہیں پہ بھی اور کوئی پی ڈی ایف نہیں پڑا، ہر جگہ پہ یہی پی ڈی ایف پڑا ہوا ہے۔ میں بہک بھی جاؤں تو کیا؟ یہ حسن تو کسی بھی ذات خوش کو بھی راہ سے بھٹکا سکتا، اور میں تو زاہد ہوں بھی نہیں۔ نورالصبح نے پوری قوت سے اس پہ دھکا دیا، پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جتنا دور بھاگیں گی یہ آگ اور بھڑکے گی۔ وہ اسے بری طرح سے خوفزدہ کر رہا تھا کیونکہ طاہر اور دوسرے دونوں گھر پر ہی نہیں تھے۔ اسے تو گویا کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی۔ ان کی موجودگی میں وہ جامع میں رہتا تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی تو بات ہی، تزئین اور طاہر دونوں ایک دعوت میں مدعو تھے۔ ان کی واپسی رات تک متوقع تھی۔ نورالصبح اپنے کمرے میں گئی۔ راحیل گھر پہ ہوتا تو وہ خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیتی۔ طاہر اور تزئین جو ہی گھر سے نکلے وہ ناگہانی آفت کی طرح اس کے کمرے میں آدم کا۔ وہ دوپہر میں خوب سوئی تھی، اس لیے اتنی جلدی نیند آنے کا کوئی امکان نہ تھا، اور کرٹزی کے اگاتھا کرسٹی کے پورے اسٹار پر تجسس ناول میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ روم میں راحیل نے قدم رکھا۔ وہ اندر سے تو ڈر گئی، پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ تو میرا حال چال پوچھنے گوارا نہیں کرتی، مگر میں آپ کی طرح بے مربت نہیں ہوں، آپ کا حال معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ بے تکلفی سے بیٹھ کے ایک سیرے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب رکھ دی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ تمام ملازم سوائے چوکیدار کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نورالصبح کے چہرے پر شکست واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ راحیل مسکرا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر کے غیر محسوس انداز میں بیڈ سے اتری۔
وہ غافل نہیں تھا، یہ ایک دم ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے اس کا بازو پکڑا اور جس لگا کر اس کے سامنے آ گیا۔ نور الصبا کے کھلے بال اس پر بکھر گئے۔ مائی گاڈ کیا خوشبو ہے! وہ اپنا چہرہ اس کے کھلے بالوں کے قریب لے گیا۔ نور الصبا تڑپ کر مڑی، اسی وقت راحیل کی جیب میں پڑا وہ موبائل گنگنا اٹھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے سکینہ کو بھی اٹھا دیا۔ وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، پر آج وہ کہاں پناہ لیتی؟ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم میں تھی۔ راحیل یوں ٹلنے والا بھی نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے خود کو بے یار و مددگار پا کر اس کے آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ کسی انہونی کا خدشہ تو ہر وقت ویسے بھی رہتا تھا، اس کے دل کو بے سکون کیے رکھتا تھا، اب وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر گڑبڑا گئے۔ دیکھیں مجھے پریشان کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ فار گاڈ سیک لیو می الون۔ اس نے سچ مچ راحیل کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تو پیچھے ہٹ گیا۔ نور الصبا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آئیں دوستی کر لیتے، آپ مجھے میری خامیاں بتائیں اگر ہیں تو، اور میں آپ کو آپ کی غلطیاں بتاؤں گا جو آپ اب تک جو آپ کرتی رہی ہیں۔ اس میں صرف آپ کا نقصان ہے، میرا نہیں۔ اس کا جواب اگر نور الصبا دے بھی دیتی تو راحیل کے لیے وہ قابل قبول نہ ہوتا۔ اسٹول پر بیٹھی وہ سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ اس کی نظر بظاہر مائیکل شولوخوف کے ناول دی ڈان اینڈ کوائٹ فلوز پر جمی ہوئی تھی، پر ذہن کہیں اور تھا۔ جاتے سورج کی الوداعی کرنیں پورے لان میں بکھری ہوئی تھی۔ کین کی کرسی میں نیم دراز وہ کتاب کو گھورے جا رہی تھی۔ راحیل گھر پہ ہی تھا، کاشف، سمیر اور فراز بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ نئی البم پر کام کر رہے تھے، اس لیے تقریباً روزانہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے۔ وہ دن رات کا ورک بھلائے ہوئے تھے، اس وقت بھی چاروں اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ راحیل کی آواز کھلی کھڑکیوں کے راستے اس کے کانوں تک آ رہی تھی۔ من ہے پیاسا جی من ہے پیاسا، پیاس کیسے بجھے من کی۔ وہ تینوں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ انترے میں وائلن کا ٹچ بہت زبردست لگے گا، دیکھ لینا، پبلک بہت پسند کرے گی، سمیر نے مشورہ دیا۔ ہاں وائلن بڑا رومانوی سے انسٹرومنٹ ہے، پھر اس کی جو ویڈیو بنے گی سونے پر سہاگا ہوگی۔ ہٹ نمبر تیری آنکھوں نے کیا ہے پاگل اب بھی ریکارڈ سیل کر رہا ہے۔ لوگ پسند کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گانے میں جذبوں کا اظہار بڑے سادہ انداز میں کیا گیا۔ اس کا میوزک بھی بڑا سریلا ہے، پھر راحیل کی آواز اور پرسنالٹی رہی سے کسر پوری کر دیتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گوری کو بھی اتنا ہی ہٹ ہونا چاہیے، فراز نے تائید کی۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ ہٹ کیوں نہ ہوگا، ڈوب کر گیا اس نے، کیونکہ پس پردہ دل کا معاملہ تھا۔ کاشف نے راحیل کو چھیڑا جو بہت سست اور بیزار لگ رہا تھا۔ تینوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سر چھٹک کر اثر نوز اپنی توانائی کا جگہ مرکوز کرنے لگا۔ چلو کام شروع کریں۔ راحیل نے گانے کے بولوں پر نگاہ دوڑائی اور انہیں اشارہ کیا۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بچے نہیں تھے جو ناچا بس نہ پاتے، اس کی رگ رگ سے واقف تھے، اس وقت بھی محسوس کر رہے تھے کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ ساون اب کے برس بھی آیا تھا، بوندیں اب بھی برسی تھی، پر پیاس نہ بجھی من کی، پیاس نہ بجھی جیون کی، تو ہی بتا گوری پیاس کیسے بجھے من کی۔ وہ اس لائن پر اٹک ہی گیا۔ تقریباً 10 منٹ سے وہ یہی ایک فقرہ سن رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ پریکٹس کر رہے تھے وہ این لان کے سامنے تھا۔ اس کی کھڑکیاں بھی سامنے کی طرف رخ کھلتی تھیں، اس لیے آوازیں بخوبی اس کی سماعت سے ہم کلام تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ دینے پر مجبور ہوگی۔ چلو باقی کل یہ تو گیا۔ کاشف نے کی بورڈ سے ہاتھ ہٹائے تو باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ نور کا فیصلہ بدلا کہ نہیں؟ سمیر نے اس کی دکھتی رگ کو پکڑا۔ وہ تینوں اسے نام سے پکارتے تھے۔ ایک بار بھابی کہنے پر نور الصبا نے ان کی طبیعت صاف کر دی تھی، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ ان کے والد محترم ناراض ہیں، فرماتی ہے کہ وہ ہرگز ایسی خوشی کا تصور نہیں کر سکتی جس میں ان کی ناراضگی شامل ہو۔ راحیل نے منہ بنا کر والد محترم پر زور دیا تو باہر بیٹھی نور الصبا اس کے ذہن میں بوجھے لہجے پر تپ گئی۔ یہ اپنی دولت پر مغرور لڑکیاں شروع میں یوں ہی نخرے دکھاتی ہیں، اندر سے اتراتی ہوں گی کہ زبردست لڑکا ان کا طلبگار ہے، پر باہر سے نو لفٹ کا بورڈ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ سب جانتا ہوں ان لڑکیوں کے طریقوں کو، رنگ رنگ کی لڑکیوں کو برت چکا ہوں۔ یہ تو کوئی نرالی قسم ہے۔ میری دولت، شہرت، پر پرسنالٹی گویا صفر ہے۔ یہ اپ اسٹارٹ خوام خواہ کرتے ہیں، ان کے پاس اس جھوٹی انا کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ بھی تو انہی کی صاحبزادی ہیں، خودداری میں راگ الاپیں گی۔ ساری نشانیاں اسی سالے کے اندر ہیں، ان کے اندر اسی طرح کی ہے ان کے اندر۔ راحیل حقارت سے بولا۔ اپنے باپ کی اس قدر عزت افزائی پر نور الصبا کا دل چاہا کہ وہ اس کی زبان حلق سے نکال کر اس کا کیما بنا دے، مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنچا سکتی تھی۔ راحیل وہ تمہارا سالہ نہیں سسر ہے۔ اس کی درستگی کی تو وہ ہنسنے لگا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ راحیل کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ معزز گھرانے سے ہے۔ نور الصبا کے نزدیک اس کے اکثر جملے پر گرفت ہوتے تھے۔ تصحیح کا شکریہ، ویسے میرے فادر ان لا کو ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو نور کی وجہ تھی جن کے ذریعے وہ وکٹری اسٹینڈ پر پہنچا دیے۔ ظالم سماج تھا وہ عثمان احمد۔ راحیل نے پھر عثمان احمد کی ٹانگ پکڑی تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اندر چلی گئی جہاں وہ جگر پاش آوازیں اس کی سماعتوں سے باہر تھی۔ آج راحیل صبح سے گھر پر تھا۔ اس کے پرستاروں کی فون کالز اور ای میلز کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ بیک وقت کمپیوٹر فون پر مصروف عمل تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری طرف پنکی تھی۔ ٹھہرو میں تمہیں رنگ کرتا ہوں، پائے۔
راہیل اس کے اگلا جملہ بولنے سے پہلے فون بند کیا اور اپنے موبائل فون پر اس کا نمبر ملانے لگا. فون کانسل کر باتیں کرتے کرتے وہ لاؤنج میں آ گئے. نورالصبح صوفے میں دھنسی عبداللہ حسین کی اداس نسلیں پڑھ رہی تھی. گھٹنوں پر دھری کتاب، ہاتھ میں کافی کا کپ اور نظر صفحے پر گاڑے. وہ پوری طرح اس لفظوں کی جادوگری میں کھوئی ہوئی تھی. وہ اسی بے نیاری سے بولتا اس کے سامنے والے صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز سا ہو گیا اور ساتھ ہی آواز دے کر نوکر کو کافی لانے کے لیے کہا. نورالصبح نے اپنی ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور دوبارہ نگاہیں کتاب کے صفحے پر جما دی. پنکی، پھر کب ملنے آ رہی ہو یار؟ تمہارا گفٹ ڈیو ہے مجھ پر. اصل میں ہمراہ والے کانسرٹ میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے تمہاری برتھ ڈے ذہن سے نکل گئی. وہ شرمندگی سے بولا. نیور ڈارلنگ، تمہاری جیسی لڑکی ہی مجھے پسند ہے. لڑکیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ تم. وہ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا جو راہیل نے تعریفوں کے پل باندھے تھے. نورالصبح نے پہلو بدلا. وہی پنکی تھی جس کی بدولت آج وہ یہاں موجود تھی. کافی بنائیے. کریم کے ٹرے سائڈ ٹیبل پر دھرتے ہی راہیل نے روب سے نورالصبح کو حکم دیا اور کریم کو جانے کا اشارہ کیا. ہاں تم سے تو نہیں کہا، اپنی ملازمہ سے کہہ رہا ہوں. ویسے معلوم نہیں تمہارے ہاتھ کی کافی پینی کب نصیب ہوگی. تمہارے ہاتھ میں یا کسی آرٹسٹ کی خوبصورت تخلیق. آئی سویئر تمہارے جیسے ہاتھ کہیں نہیں دیکھے. دل چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے پنکی کے رنگ اور آنکھوں کی بے ہودہ انداز میں تعریف کی، جسے سن کر نورالصبح کی کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی. کافی بناتے ہوئے وہ دانت پیس رہی تھی. خود کو ملازمہ کہے جانے پر اسے غصہ تو بہت آیا. کافی کا مگ اس نے راہیل کے آگے پٹکا اور کتاب اٹھا کر چلی گئی. راہیل نے اس کے چاہتے پنکی سے جان چھڑائی فون بند کیا اور وہ اطمینان سے کافی پی رہا تھا. گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے وہ کیف و سرور کی نئی کیفیت سے گزر رہا تھا. ادھر وہ غصے سے ٹہل رہی تھی. جتنی گالیاں اسے آتی رہی سب کی سب راہیل کو غائبانہ دے ڈالی. چند دنوں سے اس کے انداز بدل گئے تھے. اس نے نورالصبح کے صبر و ضبط کو آزمانے کا گویا تہیہ کر لیا تھا. یہ سب وہ طاہر و تزئین کی غیر موجودگی میں کرتا تھا. نورالصبح کا جب سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد ہی راہیل کا رویہ بدلا تھا، ورنہ پہلے وہ اتنا بد تہذیب نہیں تھا. اچھا، نواں نروس بریک ڈاؤن دینا سے رویہ بدلے. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. راہیل نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے شیشے سے پردے سرکائے. سورج کی الوداعی کرنیں کمرے میں گھس آئیں. اس نے دونوں ہاتھ بازو اٹھا کر انہیں ورزش کے انداز میں مخصوص حرکت دی. چند ایک بار ایسا کرنے کے بعد اس نے ساری سستی ہوا ہوگی. اس کے جی میں آیا کاشف کی طرف جایا جو اسے نئی البم کی شاعری بھی ڈسکس کرنی چاہیے. سمیر اور فراز بھی ادھر ہی تھے. کریم کو چائے کا کہہ کر وہ فریش ہونے واش روم میں گھس گیا اور دوبارہ باہر انہی کپڑوں میں آ گیا. وہ سکینہ کو کپڑے نکالنے کا کہہ کر واپس آ رہا تھا. شکنوں سے پور شرٹ کے بٹن وہ اضطراری انداز میں چھیڑتے چھیڑتے رک گیا. کوریڈور میں ریسیور کان سے لگائے نورالصبح کھڑی تھی. راہیل کی طرف اس کی پوچھتی. وہ کیا کہتی ہے؟ اسے اپنے بارے میں خوش فہمی تھی. ہو سکتا ہے وہ در پردہ وہ اس کی محبت کا دم بھرتی اور اس کا ذکر وہ عاشی سے کرے، کیونکہ اس کے سامنے پہلی بار عاشی کا فون آیا تھا. ابو کیسے ہیں؟ امی ٹھیک ہے؟ اور تم کیسی ہو؟ وہ ایک سانس میں بے قراری سے کہتی چلی گئی. عاشی یہاں اس گھر کے در و دیوار میں گھٹ کر مر جاؤں گی. تم سب کو بتاؤ میں بے قصور ہوں. تم تو گواہ ہو کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی. اپنے لائف پارٹنر کے طور پر ایسے کسی شخص کا تصور تک نہیں کر سکتی. یہ سراسر ظلم ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. اپنے بارے میں نورالصبح کے تبصرے نے اس کی خوش فہمی کو ختم کر دیا. نہ جانے کہ اسے دکھ سا ہوا. ہم جنہیں دل و جان سے چاہتے ہیں ان کی معمولی سی نفرت بھی برداشت نہیں ہوتی. اور کہاں سر سے پیر تک نفرت کے زہر میں ڈوبی لڑکی جو قدم قدم پر اس کی توہین و تضحیک کر رہی تھی. نہیں ہے اس سے میرا کوئی تعلق. محض کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کر دینے سے کوئی تعلق کا ٹوٹ نہیں ہو جاتا. تعلق تو محسوسات اور روح سے جنم لیتے ہیں. آئی سویئر اگر مجھے اس گھٹیا شخص سے نجات نہ ملی تو میں مر جاؤں گی. راہیل کو مرد کہنا مردانگی کی توہین ہے. ایسے عورتوں جیسے حلیے والے مرد کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. نورالصبح کی بات ادھوری رہ گئی. راہیل اس کے آخری جملے پر ضبط نہ کر سکا. اس کے اندر ایک دم ہزاروں آتش فشاں اور لاوا اگلنے لگا اور گٹ مٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا. ایسی شرمناک توہین کا تو اس نے بلشت بھر 1.5 انچ جیٹ ٹانگ کی لڑکی سے تصور تک نہ کیا تھا. اس کے اندر کا انا پسند مرد اس چوٹ پر تل ملا اٹھا. اس کا رد عمل بہت شدید تھا. پوری قوت سے اس نے نورالصبح سے ریسیور لے کر کریڈل پر پٹکا. اس اچانک رفتار پر الٹ کھڑائی اگر میز کا کونا نہ تھام لیتی تو زمین بوس ہو چکی ہوتی. راہیل نے سختی سے اس کی دونوں بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا. آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس گھر میں زندہ دفن بھی کر دے تو کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کرے گا. اس نے سختی سے ہاتھ نورالصبح کے شانے میں جیسے گاڑے ہوئے تھے. آج بتا کروں گا کسی مرد کی مردانگی کو للکارنے کی کیا سزا ہے. راہیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھینچتا ہوا زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا. دیوار کے ساتھ کھڑی نورالصبح اپنے حواسوں میں نہیں تھی. اسی کشمکش میں اس کا دوپٹہ باہر رہ گیا. اس ناگہانی پر بری طرح سٹپٹا گئی تھی اور اب تو اس کی کیفیت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی. دروازہ بولٹ کر کے وہ اس کی طرف مڑا تو نورالصبح نے آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے. اس کی آواز کو حلق میں گھٹ کر رہ گئی. اپنی موت اس سے قریب آتی محسوس ہوئی. تمہیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ مرد ہوتا کیا. تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا. راہیل نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے ہٹائے تو اس کی کلائی میں سجی نازک سی چوڑیاں راہیل کے مضبوط ہاتھوں میں ٹوٹ گئی. چند ٹکڑے نورالصبح کو چپکے وہ اپنی سسکی نہ روک سکی مگر اس سسکی ادھوری رہ گئی. راہیل نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر لوہے کے مضبوط ڈھکن کی طرح جما دیا. نورالصبح کا دل سینے میں پھٹ پھڑا کر رہ گئی. اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ کاش اس سے پہلے موت آ جائے. وہ بے یار و مددگار چڑیا کی طرح نظر آئی تھی جو بے خبری میں جال میں پھنس گئی. وہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک پیلا پڑ گیا. ہمیشہ تم مجھ سے دور بھاگتی رہی ہو. میری قربت تمہارے لیے کراہی تمیز ہے. آج اپنی نفرت کا مظاہرہ نہیں کر سکو گی.
وہ صفاق لہجے میں بولتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا۔ نہیں، نور الصبا کی سرگوشی چیخ میں ڈھل گئی۔ ہاں، راحیل کے بازوؤں نے اسے اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ تم نے میرے اندر کے انا پسند مرد کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اسی طرح مخاطب ہوا۔ نور الصبا نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اپنی چونک میں سیدھا اس کا سر پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرایا، اس کی آنکھوں کے آگے تارے سے ناچ گئے۔ پھر دھند کی چادر سی تن کی اس کا سر بے جان انداز میں راحیل کے شانے پر گر گیا۔ تب تک اس نے دیکھا وائٹ ڈسٹمپر شدہ دیوار پر سرخ دھبا سا تھا۔ نور الصبا کے سر کے پچھلے حصے سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ راحیل اپنا غیظ و غضب بھول کے اسے بیڈ پر لٹا کر وہ جلدی سے بینڈیج کا سامان لایا۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، چہرے پر خوف ٹھہرا ہوا تھا۔ راحیل صاحب، اگر ڈیڈی نے اسے اس حال میں دیکھ لے تو خیر نہیں، اس کا زخم صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ دل میں وہ پریشان تھے۔ اس کی بینڈیج کر کے راحیل نے سب سے پہلے اسے اس کے کمرے میں چھوڑا، پھر خون آلود بیڈ کور اور تکیے کا غلاف بدلوایا۔ ظاہر ہے کہ ملازم اندھے تو نہیں تھے جو نہ دیکھ سکتے۔ کریم، نجمہ اور سکینہ نے سب دیکھا تھا۔ ابن صاحب کی عادت سے بھی واقف تھے، مگر ملازم تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ راحیل آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ملازموں کو اس نے سختی سے زبان بند رکھنے کو کہا اور خود کو اس سارے واقعے سے لا تعلق ظاہر کرنے کے لیے وہ کاشف کی طرف چلا گیا۔ اس کی واپسی رات 11 بجے کے بعد ہوئی۔ سارے گھر کی لائٹس آن تھی۔ اس کے دل میں انجانے سے خدشے بیدار ہونے لگے۔ سب سے پہلے اس کا سامنا نجمہ سے ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے نجمہ سے ڈاکٹر لودھی کو فون کروایا تھا، اس لیے قدرے مطمئن تھا۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے پرسوچ انداز میں دریافت کیا۔ نجمہ دودھ میں اوولٹین ملاتے ملاتے رکی۔ بڑے صاحب، بیگم صاحبہ چھوٹی بی بی کے کمرے میں، ابھی بھی ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے، نجمہ نے بتایا۔ راحیل وہیں سے پلٹ کر نور الصبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنے دماغ پر بوجھ سا دھرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دروازے کو دھیرے سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے تزین بیٹھی تھی۔ کہاں تھے تم؟ کبھی گھر میں بھی ٹک جایا کرو۔ تزین نے غصے سے کہا۔ نور الصبا کی آنکھوں میں اسے دیکھتے وحشت و نفرت ناچنے لگی۔ میں سافٹ نیچر کا مالک ہوں، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری گھر میں موجودگی پسند نہ ہو۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ بولتے بولتے وہ اس کی طرف پلٹا۔ اس کی اداکاری اور حیرت اتنی فطری تھی کہ کسی کو ذرا بھی بناوٹ کا گمان نہ ہوا۔ راحیل نے آنکھوں میں تنبیہ کی۔ نور الصبا نے آنکھیں بند کر لی جیسے اس کی صورت نہ دیکھنا چاہتے۔ تم گھر پر رہو تو پتہ چلے۔ یہ باتھ روم میں گر گئی تھی۔ نجمہ نے بروقت ڈاکٹر لودھی کو فون کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ میں بھی میٹنگ سے بروقت گھر آ گئی۔ طاہر کو بھی بلوا لیا۔ ہم نور کو ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ڈر تھا کہ دماغ کے اندرونی حصے کو نقصان نہ پہنچا، مگر ایکس رے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ ہم ابھی بھی گھر آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ چند دن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہے بلیڈنگ زیادہ نہیں ہوئی۔ تزین دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ راحیل اس کے بستر کے قریب چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے پڑی تھی اور اس کے تجاہل عارفانہ پر سلگتی رہی۔ چوٹ سے زیادہ خوف کا اثر، ڈاکٹر لودھی بتا رہے تھے۔ اس کی بجائے تزین نے کہا اور نور الصبا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس تمام عرصے میں طاہر بالکل چپ رہے۔ لو بیٹا، دودھ پی لو۔ تزین نے اوولٹین ملا دودھ زبردستی سے پلانا چاہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کے سر ہوگی، ناچاری سے دودھ حلق سے اتارنا پڑا۔ اب ویکنیس تو نہیں فیل کر رہی آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ سنبھل کر دیکھ بھال کر قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ بندہ یوں ہی پھسلتا ہے۔ اس نے نور الصبا کو سلگایا۔ دودھ میں نیند کی گولی بھی تھی، وہ لمحوں میں بے خبر ہوگی۔ اٹھے طاہر، اٹھ چلو راحیل، تم بھی اپنے بیڈ روم میں۔ انہوں نے لائٹ آف کر دی۔ تینوں کمرے سے نکل آئے۔ تیسرے روز راحیل اپنے گروپ کے ساتھ شوز کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات چلا گیا۔ نور الصبا کو شروع میں اس کے پرغضب انداز کا تصور کر کے نیند ہی نہ آتی۔ اس کا جنونی و وحشیانہ انداز یاد کر کے اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کا اسے خاص افسوس نہ تھا، کیونکہ اسی چوٹ نے اسے بچایا تھا۔ غلط تو صحیح ہے، ایسی چوٹ نال تو بچی ہے۔ فاریہ صدیقی ایک کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عثمان ان کے دور پر ایک کزن تھے۔ دونوں کی دلچسپی محسوس کر کے ان کے بڑوں نے ان کی شادی کے بندر میں جکڑ دیا۔ نازو پلی فاریہ کے خواب عثمان کے دیس مرلے کے گھر میں آ کر ٹوٹ گئے۔ عثمان کا چھوٹا سا بزنس تھا، وہ اسی میں مطمئن تھے، مگر ان کی محدود آمدنی میں فاریہ کے مہنگے خواب پورے ہونے ناممکن تھے۔ حالانکہ فاریہ کے باپ نے کئی بار عثمان پر دباؤ ڈالا کہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹائے، مگر عثمان کے کو یہ سب گوارا نہ تھا۔ شاہ خرچیاں پوری کرنے کے لیے وہ مزے سے میکے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتی۔ اسی دوران ان کے گھر ڈولی سنی اور نور الصبا نے جنم لیا۔ بچوں کے اصل نام کچھ اور تھے۔ یہ تو فاریہ تھی جو اپنے امیرانہ مزاج کو سہارا دینے کے لیے انہیں ایسے ناموں سے پکارتی تھی۔ نور الصبا کا نام بڑے چاؤ سے اس کی دادی اماں نے رکھا تھا۔ فاریہ نے اس نام کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی، مگر عثمان آڑے آگے۔ انہیں اپنی ماں کی دل شکنی گوارا نہ تھی۔ ڈولی اور سنی مزاج میں ماں پر گئے تھے، جبکہ نور الصبا ہو بہو باپ کی عادت کا پرتو تھی۔ وہی کنات، دھیما پن، اعتدال پسند مزاج اور وقاریہ سنجیدگی۔ فاریہ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد کستن اس کی طرف سے لاپرواہی برتی۔ وہ طبیعتاً حاسدانہ فطرت کی مالک تھی، کیونکہ عثمان کی والدہ سے ان کا نام رکھنے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی طرف متعلق توجہ نہ دیتی تھی۔ یوں وہ دادی کی آغوش میں آ گئی۔ 12 سال تک اس نے ان کی پرمحبت اور پرحرارت آغوش کے سائے تلے زندگی گزاری۔ انہوں نے ساتھ چھوڑا تو نور الصبا کو بھری دنیا میں اکیلے ہونے کا احساس ہوا۔ ڈولی اور سنی بھی اسے خاص لفٹ نہیں کرواتے تھے۔ دونوں بہت جھگڑالو تھے۔ اگر کھانا پسند نہ آتا تو بنا کسی لحاظ کے برتن توڑ دیتے۔ فاریہ اور بھی شہ دیتی۔ سہولتوں کے فقدان اور آئیڈیلزم نے انہیں چڑچڑی، بیزار، حاسد، کم ظرف اور اذیت پرست عورت بنا دیا تھا۔ عثمان کے تینوں بڑے بھائی شراکت کی بنیاد پر فیکٹری لگا رہے تھے۔ حکومت سے بھی قرضہ لیا گیا تھا۔ عثمان سے کھا کر وہ
کہا کہ وہ بھی انویسٹ کرے تو منافع میں 25% کے حقدار ہوں گے۔ فاریہ کے مجبور کرنے پر انہوں نے جمع جتھا بھائیوں کے حوالے کر دیا، خود خالی ہو کر بیٹھ گئے۔ تنگ آ کر انہوں نے جاب کر لی، مگر فیکٹری نے جب منافع دینا شروع کیا تو جاب چھوڑ دی، فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ 5-6 سال کے بعد ان کی فیکٹری میں بنی مصنوعات کی دھوم تھی۔ عثمان احمد کے گھر خوشحالی آنے لگی۔ بڑے بھائی سفیان نے اپنے منافع سے ایک اور فیکٹری لگا لی۔ ان کا شمار اب دولت مند افراد میں ہونے لگا۔ چاروں بھائیوں نے شہر کے پوش علاقوں میں کوٹھیاں اور بنگلے خریدے اور وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ نئی نسل کا لائف سٹائل ہی بدل گیا۔ شلوار قمیض کی جگہ 3 پیس سوٹ اور مغربی لباس نے لے لی۔ لڑکیاں بھی اس دور میں پیچھے نہیں تھی، مغربی پہناوے فخر سے زیبتن کرتی، کانوینٹ زدہ لہجے میں منہ بگاڑ بگاڑ کے انگلش بولتی۔ ڈولی کا افیئر سفیان احمد کے بزنس پارٹنر کے بیٹے رضا سے چل رہا تھا، سنی رومی میں انوالو تھا۔ اس کے دیگر کزنز بھی ایسی اخلاقی بے روی کے شکار تھے۔ وقت نے عثمان احمد کو بھی بدل دیا۔ فاریہ کے بلند معیاری زندگی نے ان کے اصول و نظریات کو مات دے دی۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ گھر اور اولاد پر فاریہ کی حکمرانی تھی۔ صرف نورالصبا ایک ایسی ہستی تھی جو نہیں بدلی تھی۔ صبا اور دھنک تو اس کے منہ پر اسے بڈھی روح کہتی تھی، کیونکہ وہ دوپٹہ سر پر لیتی تھی، کلب پارٹیز میں نہیں جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا کسی سے چکر نہیں چل رہا تھا۔ سارا برملا کہتی، تم تو ہمارے خاندان کی لگتی نہیں ہو، ساری عادات مڈل کلاس والی ہیں۔ فاریہ بھی اسے چڑھتی تھی۔ صبا دھنک رومیزہ کی مثالیں دیتی کہ کیسے کیسے امیر لڑکوں سے دوستی کی ہوئی ہے۔ گھر میں صرف ایک عاشی ایسی ہستی ہے جو عثمان احمد کے بعد نورالصبا کے قریب تھی۔ عاشی فاریہ کے بھائی کی بیٹی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد باپ دوسری شادی کر کے فرانس جا بسا، عاشی کو پاکستان چھوڑ کر، کیونکہ اس کی دوسری بیوی کو کم سن عاشی کا وجود گوارا نہیں تھا۔ فاریہ سے اپنے ساتھ لے آئی۔ عاشی نورالصبا سے 2.5 برس بڑی تھی، تقریباً ڈولی کی ہم عمر، مگر نورالصبا اسے بہت پسند تھی۔ دونوں میں آپ جناب کا تکلف نہیں تھا۔ عاشی کی منگنی ہو چکی تھی، اس کا منگیتر ایئر فورس میں گروپ کیپٹن تھا اور ایک کورس کے سلسلے میں بیلجیم کیا ہوا تھا۔ اسی سال عاشی کی تعلیم سے فراغت کے آنے کے بعد دونوں کی شادی متوقع تھی۔ فاریہ نے نورالصبا پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے باور کروانا چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی حیثیت تھی، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ شروع میں ان کے عتاب کا نشانہ بنتی آئی تھی اور وہ ان سے مروب و خوفزدہ رہتی، سر اٹھا کر بات نہ کر پاتی۔ ڈولی اور رضا کی چٹپٹی منگنی کے بعد پٹ پیا ہوا، وہ دونوں انگلینڈ چلے گئے۔ ان کی شادی کے بعد فاریہ نورالصبا کی طرف سے فکر مند ہوگی۔ ڈولی جب او لیول میں تھی تو اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ نورالصبا 3rd ایئر میں تھی، اس کا ابھی تک کوئی رشتہ بھی نہ آیا تھا۔ خاندان کی بھی کسی لڑکی نے نورالصبا کو نہیں پوچھا۔ ان کے حلقہ احباب میں موجود تمام لوگ پیٹھ پیچھے نورالصبا کا مذاق اڑاتے، خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ کوئی بھی اس کی طرف مائل نہ ہوا تھا۔ وہ یہ نہ تھا کہ وہ بدصورت تھی، جاہل تھی، بد اخلاق تھی۔ وہ اپنی تمام کزن سے زیادہ دلکش اور خوبصورت تھی، مگر اسے اپنے حسن کو نمایاں کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ لوگوں میں زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ ان کی کلاس کے لڑکے اپنے آئیڈل میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے وہ نورالصبا میں ناپید تھی۔ اس کا ذہن تو ابھی تک 10 مرلے کے مکان والے مکینوں میں پھنسا ہوا تھا۔ دولت آتے ہی سب نے رنگ بدلے تھے، وہ رنگ بدلے تھے کہ نورالصبا حیران تھی۔ ایک وہی تھی جس نے تبدیلی کے سیل رواں میں اپنی ایک الگ شناخت برقرار رکھی تھی۔ اس کے اندر اب بھی وہی میانہ روی اور اعتدال تھا۔ اس نے کبھی زیادہ جیب خرچ کا مطالبہ نہ کیا، نہ کبھی اوٹ پٹانگ فرمائش کی۔ فاریہ کو حسرت تھی کہ وہ بھی ڈولی کی طرح بھاری جیب خرچ مانگے، شاپنگ کے لیے ان کے ساتھ دبئی جانے کی ضد کرے، پیرس جاتے وقت میک اپ کے لوازمات لانے کی فرمائش کرے، سارہ کی منگنی پر شہر کے سب سے مہنگے بوتیک سے سوٹ لینے کی ضد کرے، مسز اکمل کے ہونہار بیٹے سے چکر ہی چلا لے۔ انہوں نے اب خود نورالصبا پر توجہ دینی شروع کر دی تاکہ اس کے سلسلے میں بھی خاندان بھر میں سرخرو ہو سکے۔ غیر محسوس انداز میں وہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتی چلے گی۔ نورالصبا کے ساتھ ان کا تعلق ایک محبت کرنے والی ماں کی بجائے آمرانہ تھا۔ ویسے بھی فاریہ سے خوفزدہ رہتی، یوں بھی اب عملاً گھر پر فاریہ کی حکمرانی تھی۔ عثمان احمد کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ کولوں کے بیل کی طرح اسے اپنے سرمایہ کو ضرب دینے میں لگے رہتے تھے۔ دور پھٹے منہ تو بعد دے وچ عثمان احمد نہیں تڑپنا جدوں ماں نے انہوں پٹھے رستے پا دتا۔ پرسوں پی سی میں میوزک اسٹریٹ کا کانسرٹ ہو رہا ہے، آنٹی کہہ رہی تمہیں ضرور جانا ہے۔ عاشی نے ٹکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گی، مجھے شوق نہیں میوزک کانسرٹ دیکھنے کا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ پتہ یہ کانسرٹ ہمارے سروش بھائی دکھا رہے ہیں۔ کون سروش؟ نورالصبا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی سروش جو دھنک کے ماموں ہیں اور فارن سے MBA کی ڈگری لے کر آئے ہیں، وہ ہم سب کو ٹکٹ لائیں، تمہیں ضرور جانا ہے کیونکہ آنٹی کا حکم تمہارے لیے خاص طور پر ہے۔ عاشی نے ذرا آسان سے بتایا تو وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ دھنک اس کی تائے ذات تھی، سروش کچھ ہی عرصے پہلے باہر سے آیا تھا۔ سروش کا مستقبل بہت روشن تھا اور پھر وہ بھی کنوارا ہی تھا۔ 2 مرتبہ دعوت کے بہانے فاریہ نے اسے گھر مدعو کیا۔ خیالوں میں کئی بار وہ نورالصبا کو سروش کی دلہن بنے دیکھ چکی تھی، اب وہ خود سب کو کانسرٹ پر لے جا رہا تھا۔ فاریہ نے سنہری موقع کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، تبھی تو انہوں نے حکم نافذ کیا کہ نورالصبا کو ہر حال میں سروش کے ساتھ کانسرٹ پر جانا ہے اور اسے خصوصی کمپنی دینی ہے، اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آج راحیل کے کانسرٹ میں بڑا مزہ آئے گا۔ دھنک اور صبا تصور میں مزے لے رہی تھی۔ نورالصبا نے ناپسندیدگی سے گردن کو جھٹکا دیا۔ پتہ نہیں اس بے ہنگم اچھل کود اور بے سرے لڑکوں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ عورتوں والے فیشن اپنائیے، لڑکے مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو دوسری لڑکیوں کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ تم چلو تو صحیح، متاثر نہ ہوئی تو نام بدل دینا۔ دھنک نے دوسرا طریقہ آزمایا۔ جب وہ سروش کے ساتھ ہوٹل پہنچی تو حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عاشی اور صبا نے بمشکل سیٹیں تلاش کی۔ گنجائش سے زیادہ لوگ تھے، لڑکے لڑکیوں
نے تالیوں اور سیٹیوں سے اسٹیج پر نمودار ہونے والے کا استقبال کیا۔ اس شور و گل سے نور صبا بڑی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ تماشائی گلوکاروں کو بھرپور ساتھ دے رہے تھے، لڑکے ڈانس کر رہے تھے، لڑکیاں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ نور صبا کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے نئی نسل کے نمائندوں کا جائزہ لیا۔ جو لڑکا مائک ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا، گا رہا تھا، نور صبا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تنگ سلور رنگ کی جینس شرٹ میں رنگ برنگے کپڑوں کے چوکور ٹکڑے لگے ہوئے تھے، بلیک ستاروں بھری شرٹ جس کے سامنے کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے، جس میں سے پاپ سنگر کا ریچھ کے بالوں کی طرف بھرا سینہ جھانک رہا تھا۔ گلے میں سونے کی 2 موٹی موٹی چینیں، بازوں پر کھدے ہوئے ٹیٹو جو عجیب و غریب جانوروں کی شکل میں تھے، ہاتھ میں سونے کا بریسلیٹ، کان میں بالی اور کندھوں تک آتے بال جنہیں اہتمام سے کھلا چھوڑا گیا تھا، چہرے پہ بے ہنگم داڑھی مونچھیں۔ یہ تھا نئی نسل کا نمائندہ گلوکار کا حلیہ۔ نور صبا کو شدید بیزاری محسوس ہوئی۔ پورے حال میں مائک پکڑے چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ باقی لڑکیوں کو شاید مرگی کا دورہ پڑا ہوا تھا، جامع زیبی کے اعلیٰ شہکار جو پوری طرح تھرک رہے تھے۔ کیا قائد نے انہی نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمر۔ پروگرام ختم ہوا تو نور صبا نے سکون کا سانس لیا۔ پورے پروگرام کے دوران وہ پہلو بدلتی رہی، اب جیسے کسی عذاب سے اسے چھٹکارا ملا تھا۔ حال آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ سروش کو اپنا ایک دوست نظر آیا، وہ اس کے ساتھ طرف بڑھ گیا۔ کچھ پرستار گلوکار کو گھیرے کھڑے تھے، وہ چاروں بھی مچل گئی آٹوگراف لینا رہے۔ عائشہ نے مضبوط سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد میں ان کے ساتھ اسٹیج کے اوپر آ گئی۔ سارا پہلے ہی وہاں موجود تھی اور بڑے جوش سے راحیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے لبوں سے باقاعدہ ٹھنڈی آہیں برآمد ہو رہی تھیں۔ عائشہ میرا ہاتھ چھوڑو! مگر وہ کہاں سن رہی تھی، اپنی دھن میں راحیل کے سامنے چاروں کی جو آٹوگراف دے رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! کیا جنگلی پن ہے! نور صبا خاصی اونچی آواز میں بولی تو وہ چاروں متوجہ ہوئی کیونکہ بھیڑ چھٹ چکی تھی۔ آٹوگراف پلیز! دھنک نے پھولے پھولے سانسوں سمیت آٹوگراف بک راحیل کی طرف بڑھائی تو مسکرایا۔ باقی تینوں نے بھی دھنک کی تقلید کی۔ راحیل نے آٹوگراف بک سائن کر کے رومیزہ کی طرف بڑھائی تو نظر نور صبا پر بھی گئی جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ عین اسی وقت سارا کو شرارت سوجی۔ اس نے لپک کر نور کا ہاتھ پکڑا اور راحیل کے سامنے کر دیا۔ انہیں بہت شوق ہے آپ سے آٹوگراف لینے کا، وہ بھی ہاتھ پہ، مگر شرمیلی ہے، خود نہیں کہیں گی، آپ کی بڑی فین ہے۔ راحیل نے مسکراتے ہوئے پین والا ہاتھ آگے کیا تو پھٹ پڑی۔ نہیں ہے شوق مجھے عورتوں جیسے حلیے والے مردوں سے آٹوگراف لینے کا، آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ سارا وہ چاروں بھی اس ریمارکس پر ہکا بکا رہ گئے۔ جب تک راحیل ہوش میں آتا نور صبا سروش کو تلاش کرتی باہر نکل گئی اور اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، آپ کو ہماری انسلٹ کرنے کا حق نہیں۔ راحیل کا لہجہ تپا ہوا تھا، وہ سخت شرمندہ ہوئی، بمشکل تمام معافی مانگ مانگ کر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ راحیل کے تیور جارحانہ تھے۔ اس کی متلاشی نہیں گئے حال کا جیسے لیتی، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ سارے نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا تو وہ نارمل ہوا، مگر اس شرط پر کہ نور صبا نامی لڑکی اپنی بدتمیزی پر خود معافی مانگے گی۔ مانگی نہ لوے وہ معافی۔ نجم کی شادی تھی۔ اس تقریب کے سلسلے میں میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا تھا اور میوزک اسٹریٹ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ نجم ان چاروں کا مشترکہ دوست تھا، کالج یونیورسٹی میں اکٹھے زیر تعلیم رہے۔ عملی زندگی میں قدم رکھتے اس نے گوہر سے شادی کا فیصلہ کر لیا، جبکہ وہ چاروں میوزک کی دنیا میں اپنے قدم مضبوط کرنے میں مگن تھے۔ کاشف کی بات اپنی کزن سے طے تھی، سمیر کی بھی منگنی ہو چکی تھی، فراز بھی کہیں انوالو تھا، صرف ایک راحیل بچا تھا۔ نجم کی شادی میں انہوں نے حقیقتاً دوست والا کردار ادا کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مہندی کی رات نجم کے ہاتھ بڑی چہل پہل تھی، وہ چاروں بھی موجود تھے۔ نجم کی سالیاں اور دیگر لڑکیاں نے گھیرے بیٹھی طرح طرح کے سوالوں سے زج کر رہی تھی۔ راحیل بڑے اطمینان سے جواب دے رہا تھا۔ اسی بھیڑ میں اس کی نگاہ صبا اور عائشہ پر پڑی تو جانے کیسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ بھی اس کے پاس چلے ہیں۔ عروج آنٹی پوچھ رہی ہیں ہار کہاں ہے؟ اس جانی پہچانی آواز پر راحیل نے بے اختیار رخ موڑا۔ اس اکڑ لہجے کو وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتا تھا، اپنی توہین کرنے والی سے بھولی نہیں تھی۔ اسے تو اس کے کپڑوں کا رنگ تک یاد تھا، اس نے دن میں کئی دفعہ یاد کر کے سلگتا تھا۔ وہ باقی تینوں لڑکیوں سے لباس و انداز میں بھی منفرد تھی، نیٹ کے مغلیاں فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، دونوں کلائیوں میں سفید موتی کے پھولوں کے گجرے سجائے ہوئے ایک لڑکی سے مصروف سے انداز میں باتیں کرتے مڑ گئی۔ راحیل نے اپنی محفت پہ بے اختیار سر جھٹکا، اس کا کچھ روز پہلے والا تنا سا اکھڑ روپ اسے یاد آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر باہر آئی، اس کے ساتھ نجم کی بہن تھی۔ ارے نور صبا دیکھو تو میوزک اسٹریٹ والوں کا پورا بینڈ آیا، ایک پیاری سی لڑکی نے اسے مطلع کیا۔ میری بلا سے جو مرضی ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اصلی بے نیاری سے جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ اب وہ سب طرح طرح کے جملے کس رہے تھے۔ مس یونیورس تصور کرتی ہیں خود کو، راحیل جیسے لوگوں سے ملنا تو اعزاز ہونا چاہیے اس جیسی لڑکی کے لیے، پر یہ محترمہ، ایک ماڈرن لڑکی ہاتھ لہرا کر بولی اور اس جیسی لڑکی پر زور دیا۔ وہ سب اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ رہی تھی۔ نہیں آپ کو نہیں پسند، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کیوں ایویں کسی کے پر کرے ہوئے بات جو اپنی زندگی خراب کرنی تو۔ دھنک کا منگیتر آسٹریلیا سے آ گیا تھا، رحمہ اور سفیان اس کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ فاری اور عائشہ کے ساتھ نور صبا بھی روز طائے کے گھر جاتی۔ دھنک چھوٹے موٹے ڈھیروں کام تھے جن میں وہ ہاتھ بٹاتی۔ دھنک تو رنگ خراب ہو جانے کے ڈر سے دھوپ میں نکلتی نہیں تھی۔ اس کی شادی کی تیاری زیادہ تر شاپنگ عائشہ، رومیزہ اور سارا نے کی۔ وہ تو مدد سے نت نے ماسک لگائے آرام کرتی اور کوئی چیز پسند نہ آنے پر آرام سے ریجیکٹ کر دیتی۔ وہ تینوں تنگ آئی ہوئی تھی۔ دھنک اور سارا کے دماغ میں راحیل کو بلانے کا کیڑا کل بلایا تھا، اگر وہ آ جاتا تو فرینڈ میں واہ واہ ہو جاتی اور احساس برتری کو بھی تقویت ملتی۔ راحیل نے نہ جانے کیسے آنے کا وعدہ کر دیا۔ اب خاندان بھر میں
ہلچل مچی ہوئی تھی کہ دھنک کی شادی میں میوزک اسٹریٹ والا راہیل آ رہا ہے۔ پرفارمنس دینے پر اس نے معذرت کر لی، ان کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ نوجوان نسل تو بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ میوزک کانسرٹ میں جانا اور گھر پر سنگرز کو مدعو کرنا ان میں اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا۔ دھنک کی شادی میں شہر بھر کی کریم جمع تھی۔ آج اسے مائیوں بٹھایا جا رہا تھا۔ بہت زبردست لائٹنگ کی گئی تھی، ہر آئے گئے کی نظر ضرور سہرا رہی تھی۔ دھنک کا مائیوں کا جوڑا 1 لاکھ میں بنا تھا۔ رحمہ ایک کو قیمت بتا رہی تھی۔ واہ واہ ہو رہی تھی۔ نورالصبا اس نمائش سے دلچسپی نہیں تھی۔ دھنک کی شادی میں بننے والے ملبوسات فاریہ نے خود اپنی نگرانی میں تیار کروائے تھے۔ فاریہ کو علم تھا نورالصبا سب سے دلکش اور خوبصورت ہے، مہنگے ملبوسات اور سلیقے سے کیے گئے میک اپ اسے نمایاں کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کسی میل آنر کو نورالصبا کو اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے پسند کر لے، یا کسی امیر و قریبی لڑکے کی نگاہ اس پر پڑھ کر واپس آنا پلٹ جائے۔ دھنک کی مہندی کی رسم ہو رہی تھی جب شور مچا، میوزک اسٹریٹ والے آئے۔ سب رسم کو چھوڑ کر راہیل کے استقبال کے لیے چلے گئے۔ اسے احترام سے اندر لایا گیا۔ دھنک اور رومیزہ کی بھویں تن گئی تھی۔ اتنا مشہور پاپ سنگر ان کے گھر آیا تھا جس کے گانے انٹرنیشنل چارٹس پر چل رہے تھے۔ سب اس کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح تھے، یہاں تک کہ دھنک بھی بٹر بٹر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں رہا۔ بیزاری اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ اس تنے تنے سے چہرے والی نورالصبا کو اس نے بھی دیکھا۔ وہ نہ تو آگے بڑی اور نہ ہی اوروں کی طرح اس پر نثار ہوئی۔ اس نے راہیل کو ایک اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس پر وہ حیران تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کزن نورالصبا کی جان کو آگی۔ یہ راہیل کے ساتھ تمہیں اتنا فضول رویہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اتنا مشہور آدمی پہلی بار ہمارے گھر، تم کتنے روڈ اور انسلٹنگ طریقے سے پیش آئی۔ ہاں، اسے بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ رومیزہ نے بھی دل کی بھڑاس نکالی۔ وہ چپ رہی۔ تیز لہجوں کے آگے وہ ویسے بھی بے بس ہو جاتی تھی۔ جواب دینا اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے سب فائدہ اٹھاتے تھے۔ راہیل کی رخصتی پر راہیل پھر آیا۔ اس بار اتنا ہوا کہ نورالصبا نے اسے سلام کیا کیونکہ اس کے ساتھ نجم کی بہن نغمہ تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ نجم راہیل سے گپیں لگا رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ نورالصبا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی کیونکہ رومیزہ کڑے تیوروں سے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نورالصبا بادل ناخواستہ ٹکی ہوئی تھی۔ راہیل نے بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لیا۔ کچھ ایسا تھا اس لڑکی میں، اسے اہمیت دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پیچ کلر کے خوبصورت سے لباس میں نورالصبا کا کندنی سراپا دمک رہا تھا۔ پہلے کی طرح اس نے دوپٹہ سر پر ٹکایا ہوا تھا۔ اس کے سراپے سے انداز سے ہم عمر لڑکیوں والی شوخی اور شرارت اکثر مقبول تھی۔ نہ شرارتیں، نہ چھیڑ چھاڑ، نہ ادائیں۔ یوں چپ چاپ خاموش بیٹھی وہ قدیم داستانوں کی دیو مالائی کردار لگ رہی تھی۔ یار نجم، ان محترمہ کا بایو ڈاٹا تو بتاؤ۔ بھیڑ چھٹتے اس نے سوال کیا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ نجم کی بہن نغمہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر نجم کی شادی پر بھی وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے اتنا بتا دو کہ تم نے اس پر غلط نمبر ڈائل کیا۔ ویسی لڑکی نہیں ہے، میں خود اس کا احترام کرتا ہوں۔ راہیل خاموش رہا تو وہ چڑ گیا۔ کہیں کوئی اور چکر تو نہیں؟ اس کا لہجہ مشکوک تھا۔ نہیں یار، راہیل نے جلدی سے سنبھل کر وضاحت کی۔ خیر تم بے شک تردید کرو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ویسے یہ لوگ تمہارے اسٹیٹس کے مطابق ہیں، نو دولتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر نورالصبا کا مزاج اپنے خاندان والوں سے الگ ہے۔ کبھی کسی لڑکے کو اس سے اظہار محبت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اپنی نغمہ اس کی بڑی مداح ہے، کہتی کہ لڑکیوں کو نورالصبا کی طرح مضبوط اور باوقار ہونا چاہیے۔ تم نے اپنے تئیں سے سمجھانے کی کوشش کی؟ اتفاق سے پاس بیٹھی نجم نے اپنے تئیں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اتفاق سے پاس بیٹھی نغمہ کے کانوں میں بھی ان کی کچھ باتوں کی بھنک پڑ گئی۔ یہ آپ کس کے بارے میں باتیں کریں؟ یہی دھنک کی کزن اور تمہاری دوست نورالصبا کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے اوکھے مزاج کی ہے۔ نجم بے نیازی سے بولا۔ جی نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ نور تو اتنی اچھی اور نرم مزاج ہے، یہ بات ضرور ہے کہ عام فیشنیبل لڑکیوں سے وہ بالکل مختلف ہے۔ اسی وجہ سے فاریہ آنٹی کو بھی اس سے شکایت ہے۔ فرسٹ ایئر سے میری نور سے فرینڈشپ ہوئی، اب ہم تھرڈ ایئر میں آ گئے، یعنی ہماری دوستی تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ اس جیسی لڑکی پورے کالج میں نہیں ہے، حالانکہ اس کی باقی کزن شو آف ہیں پر یہ ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ پر آپ دونوں اس کے بارے میں کیوں باتیں کریں؟ او یاد ہے، دھنک نے مجھے بتایا تھا کہ راہیل بھائی پی سی میں آپ کا جو کانسرٹ ہوا تھا وہاں نورالصبا کی طرف سے کچھ بدتمیزی یا بدمزگی ہو گئی تھی۔ نغمہ کو بر وقت یاد ہے تو پوچھ بیٹھی، مگر راہیل نے بڑی صفائی سے ٹال دیا۔ پھر جانے کے وہ راہیل کے حواسوں پر بری طرح سوار ہوگی، اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی، بس اس میں بہت سی باتیں مختلف لگی تھی۔ جتنی لڑکیوں سے اس کے افیئر چلے تھے یا چل رہے تھے، یہ لڑکی ان سب سے منفرد تھی۔ اس نے راہیل کو اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر اس کی ایک اور عجیب سی عادت راہیل کو وہ عجیب ہی لگی کہ وہ اپنے حسن کو نمایاں نہیں کرتی تھی۔ راہیل کو یوں لگا جیسے وہ یہ سب جان کر کرتی ہے۔ اس کی شناسہ لڑکیاں اپنے رنگ و روپ کو نئے طریقے سے سامنے لاتی تھی جو زیادہ حسین نہیں تھی۔ وہ مصنوعی کیل کانٹوں سے لیس راستہ ہوتی، ایسے ملبوسات زیب تن کرتی جسے جسمانی خوبصورتی اور اجاگر ہوتی، پر یہ کیسی لڑکی تھی جسے اپنے زہر شکن حسن کا احساس تک نہ تھا؟ بیچاری احساس کمتری کی ماری شاید آج تک کسی نے اسے بتایا نہیں کہ کتنی دلکش اور پراسرار حسن کی مالک ہے۔ ہیرے کی قدر تو جوہر ہی جانتا ہے، کیوں نہ اسے تراشا جائے۔ کہ کچھ مہینے اچھے سے گزر جائیں گے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ کسی نے آج تک اسے اظہار محبت نہیں کیا۔ انچھوئی نویلی کلی ادکھلی کلی۔ راہیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور ذہن میں منصوبے کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ لاکھ لعنت تیرے راہیل، تیری سوچتی لعنت پہ۔ کچھ سوچ کر راہیل نے عاشق کا دیا فون نمبر ملایا اور عثمان احمد کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھایا اور اس کے استفسار کرنے پر عاشق کے علاوہ کوئی بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ عاشق لائن پر آئی، خاصی حیران تھی کہ راہیل جیسے مشہور و معروف شخص نے محض واقفیت کی بنا پر خیر خبر معلوم کرنے کا وقت کیسے نکال لیا۔
फिर वो अक्सर इसे फ़ोन करने लगा। नूरुस्सबा अगर इत्तेफाक से फ़ोन रिसीव कर लेती तो रिसीवर फ़ौरन आशी को दे देती। राहील की इन तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया जिसने नूरुस्सबा से बात करने के सिलसिले में की थी। वो दिन ब दिन इसमें बेइंतहा कशिश महसूस कर रहा था। इसे लग रहा था वो पका फल नहीं है जो ज़रा सा हाथ बढ़ाने पर इसकी झोली में आ गिरेगा। फिर इसने खासी कोशिशें करके देख ली कि एक बारी वो इससे अकेले में मिलने पर आमादा हो जाए तो आइंदा देखी जाएगी। जब वो हर मोड़ पर नाकामी हुई तो इसने कुछ और सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि इसे अंदाज़ा हो चुका था कि फ्लर्ट के ज़रिए वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा। थोड़ी सी दिल लगी इसके लिए बड़ा इम्तिहान बनने जा रही थी। अनजाने में सही वो कायल हो चुका था, दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह माइल हो चुका था। दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह हमक कर एक ही ज़िद कर रहा था। दिल को बहलाते बहलाते जब वो थक गया तो तज़ीन और ताहिर से जिक्र कर दिया। ताहिर तो खुशी से खिल गए कि राहील को सचमुच कोई लड़की भाई तो, मगर तज़ीन कदरे पसोपश कर रही थी। हमें पता नहीं इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे माशरे में स्टेटस क्या है, माशरे में इनकी क्या हैसियत है। मम्मा वो अच्छी फैमिली के आएंगे। इसके फादर पहले छोटे बिजनेसमैन थे, बाद में फैक्ट्री लगा ली। अब तो इनकी कई फैक्ट्रीज हैं, खुशहाल है, मगर हमसे कुछ कम है। राहील ने साफ गोई का मुजाहरा किया। ठीक है, हमें लड़की से गर्ज है, लड़की बाद में हमारे नाम से जानी चाहिए। राहील को पहली पट पर तो कोई लड़की पसंद आई, हमें ये गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए। ताहिर ने आखिर में तज़ीन को कायल कर ही लिया, जो यकीनन राहील की बहुत बड़ी फतह थी। तज़ीन ने नजम की मामा बेगम शहज़ीना मिर्ज़ा से इसके बारे में बात की तो वो इन्हें नूरुस्सबा के घर ले गए। जाने पर रजामंद होगी। फिर एक दिन इन्हें अपनी आमद की इत्तला देकर वो इनके यहाँ पहुँच गई। फारिया पर शादी मर की कैफियत तारी होगी। इतने नामी गिरामी ख़ानदान की औरत का इनके घर आना आला खाली इल्लत नहीं हो सकता। इन्होंने तमाम लाज़मी को हदायत की। नूरुस्सबा को ड्राइंग रूम में मेहमानों के पास रवाना किया। वो मखसूस थी में नरम लहजे में सलाम करके फिर बैठ गया, इनके पास बैठ गई। तज़ीन इसकी पढ़ाई और दीगर मशाइल के बारे में पूछने लगी। इसके जाने के बाद फारिया ने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और रहमा भाभी का नंबर डायल किया। इस बार जाने को नहीं यकीन सा हो गया था कि वो रहमा को हरा कर छोड़ेंगी। अच्छा जी, एक दूजे के कंपटीशन के विच ही बैठी रहना। फिर कैसी लगी वो आपको? राहील बड़े इश्तियाक से पूछ रहा था। अच्छी है, पर इसके तुम्हारी आदत में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो अपने असूलों में बहुत सख्त और रवायत पसंद है। इन्होंने गहरी निगाह राहील पर डाली, जिसका चेहरा दबे दबे जोश से शुरू हुआ जा रहा था। मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है बहुत कंजर्वेटिव है। राहील का इत्मीनान ने चौंका गया। इन्होंने इसे कुछ जताना चाह पर इसने राड से बाजू इनके गले में डाल दिया। लीव इट मामा, वो मुझे पसंद और बस यही इंपॉर्टेंट है। वो दिल में कुछ सोच रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि नूरुस्सबा इन्हें अच्छी लगी थी। घर भी ठीक था। फारिया ने मेहमानदारी भी अपने तरीके से निभाई थी, मगर कोई बात इन्हें अंदर ही अंदर परेशान करी थी। इनका इरादा था कि अगली बार वो रिश्ते की बात करेंगे। पहली बार इन्हें मुनासिब नहीं लगा। फिर ताहिर भी साथ न थे। पता है राहील की मामा क्यों आई थी? रात जब वो सोने की तैयारी करती तो आशी ने से सवाल किया। वो बेडशीट ठीक कर रही थी। इसकी बात पर ज़रा ध्यान नहीं दिया। आशी को गुस्सा आ गया। मुझे तो दाल में काला लग रहा है। दाल में काला तो लगेगा ही, कहीं वो तुम्हारे चक्कर में तो नहीं है? इसकी बात को औरत तलब थी। आशी घबरासी की, फिर फ़ौरन मुतमईन होगी। मैंने पहले बता दिया था कि मैं शाहिद के साथ एंगेज हूँ। फिर मेरे साथ राहील का रवैया ऐसा नहीं कि लगे वो मुझे पसंद करने लगा। अलबत्ता तुम्हारी तरफ के हालात ज़रा गड़बड़ है, आशी ने कहा। तो नूरुस्सबा ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। फजूल बात ना करो, मैंने कभी सलाम दुआ से ज़्यादा बात नहीं की। तुम ही लोग इसके आगे बिछ रही हो थी, मुझे से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ही सब ठंडी आहें भर रही थी। वो खासी खफा लग रही थी। तौबा है तुमसे, अब ऐसा तो मत कहो। इसे अगर हुलिया संवार ले तो वाह वाह। वैसे कदबत से तो राहील पेशावर बॉक्सर या एथलीट लगता है, और ऐसे लड़कियों पर लड़कियां आजकल ज़्यादा ही मर रही हैं। आशी से रहा नहीं गया तो बोल पड़ी। नूरुस्सबा ने हाथ में पकड़ा था कि ऐसे दे मारा, वो बॉक्सर लगे एथलीट, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम ही मरो इस पर। इसने चादर मुंह पर तान कर बहस समेटने का गोया हतमी ऐलान कर दिया। तज़ीन और ताहिर ने राहील के लिए नूरुस्सबा का रिश्ता तलब किया तो फारिया उस्मान भी हैरान रह गया। लेकिन उस्मान को राहील बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली मुलाकात में इन्हें अक्खड़ और बदतमीज़ लगा। फारिया ने रस्मी तौर पर गौर करने की मोहलत मांगी, मगर उस्मान ने इनके जाने के बाद कह दिया कि वो नूरुस्सबा का रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो लोग अगले संडे को मंगनी की रस्म करने आएंगे। फारिया ने इन्हें घूरते हुए इतला दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मेरी मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग तो तुम्हारा चल गया। इतने ज़बरदस्त ख़ानदान से इतने मशहूर लड़के का रिश्ता है, तुम कभी ख्वाब में भी इस रिश्ते का तसव्वुर नहीं किया होगा। फारिया की आवाज़ बुलंद से बुलंद तो रो रही थी, घमसान की रंग झिड़ी हुई थी। नूरुस्सबा कमरे के दरवाजे से लगी काँप रही थी। उस्मान का उड़ाते चले गए। जीत हमेशा की तरह फारिया की हुई, हालांकि आखिर दम तक उस्मान इन्हें कायल करने की कोशिश करते रहे। नूर राहील जैसे लड़के को पसंद कर ही नहीं सकती। इनकी हमारी क्लास अलग है, मिजाज मुख्तलिफ है, अंदाज रहन सहन अंदाज और तर्ज ज़िंदगी जुदा है। हम दौलत में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। नूर वहाँ खुश नहीं रहेगी। वो लोग किसके साथ ज़्यादा अरसा मुखलिस नहीं रह पाए। इस चकाचौंध में हमारी बेटी इसे कब तक नजर आएगी? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। राहील का हुलिया देखकर इनकी तबीयत मख्तर हो गई। तुम सदा के नाशुक्र हो, फारिया ने हरफ पे आखिर के तौर पर कहा। उस्मान के कंधे कुछ और भी झुक गए। इस औरत से जीतना नामुमकिन था। तद्दी औरत तुम तो के मार के शुरू तो भी चिकाड़ धंधा करो। राहील के शानदार से घर के मुकाबले में फारिया अपना घर यूं ही सा लग रहा था। इनका शुमार इन औरतों में से होता था
جو ہمیشہ میں کمتری کا شکار رہتی ہیں۔ وہاں سے آ کر وہ اور بھی مروب ہوگی۔ ان کا ارادہ تھا کہ منگنی کی تقریب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کریں گی تاکہ طاہر اور تزین کے حلقہ احباب میں اپنی کمتری کا بھرم ٹوٹنے پائے۔ سارے کام ان کے ارادوں کے مطابق سر انجام پائے۔ منگنی کی تقریب میں اس کے تمام کزنز کی گفتگو کا محور اس وقت وہی تھی۔ راحیل بہت خوش لگ رہا تھا۔ من پسند لڑکی اتنی آسانی سے مل جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ عثمان احمد کا رویہ دیکھ کر اسے ہرگز یقین نہ تھا کہ وہ پرپوزل قبول کر لیں گے۔ دل میں تو اسے عثمان احمد کے تیور دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس سے کیا خبر اس دنیا میں عثمان جیسے وزادار و خوددار شریف النفس لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک دولت کی اہمیت ہاتھ کے میل کی طرح ہوتی ہے۔ یہ تو فاریہ کی لالچی فطرت تھی جن کے ہاتھوں وہ کھلونا بن گئے تھے اور دولت کمانے کی دھن میں اپنا آپ فراموش کر گیا۔ ایسا تو انہوں نے نہیں چاہا تھا۔ نورالصبا اور راحیل کی منگنی پر بھی وہ خوش نہیں تھے۔ راحیل کے دوستوں نے اسے خلوص دل سے مبارکباد دی۔ وہ بے فکر کھلنڈے نوجوان اس کے اس طرح ایڈونچر پر خوش تھے۔ وہ نورالصبا کو بھی اس کی کوئی نئی مہم جو خیال کر رہے تھے۔ فاریہ کا سر اونچا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے رحمہ کو شکستیں ڈالی تھی۔ ان خوش باش بے فکر لوگوں کے درمیان 3 بندے ایسے بھی تھے جو اندر ہی اندر اپنی شکست کا ماتم کر رہے تھے۔ یہ رحمہ، عثمان اور نورالصبا تھے۔ منگنی کے بعد راحیل کا کانسرٹ پہلی بار آرٹسٹ کونسل میں ہو رہا تھا۔ اس نے فاریہ سے کہا وہ نورالصبا کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ تو خوشی خوشی راضی ہوگی۔ جھٹ نورالصبا کو بھی تیار ہونے کو کہا۔ عاشق کا دل بھی چاہ رہا تھا وہ جھٹ پٹ تیار ہوگی۔ سب سے آخر میں نورالصبا نکلی۔ آ تو گئی تھی پر ابھی سے بیزار ہونا شروع ہو گیا۔ اگر فاریہ کی تلوار سر پر نہ لٹک رہی ہوتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ اگر ایک ایسے کانسرٹ میں آنے سے راحیل اس کی زندگی پر قابض ہو گیا تھا۔ اب آئندہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ عائشہ اور اس کی ساتھ والی نشستوں پر الٹرا ماڈرن لڑکیوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ راحیل کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی نئی البم پر اظہار خیال ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ اس کے معاشقوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اس سے تو ان لڑکیوں کے خیالات سے گھن آنے لگی۔ کاشف، فراز اور سمیر بھی ڈرم، گٹار اور کی بورڈ سمیت اسٹیج پر آ چکے تھے اور راحیل بھی مائک سنبھال چکا تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں کا دائرہ سمٹ کر اسٹیج پر مرکوز ہو گیا۔ پروگرام شروع تھا۔ نورالصبا کو یوں لگا جیسے راحیل بار بار اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ گاتے گاتے وہ اسٹیج سے اترا۔ لڑکے لڑکیوں کا ہجوم بے قابو ہو گیا۔ وہ میوزک کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ وہ جس کے قریب سے گزرتا وہ اسے ہاتھ لگا کر چھو کر کوئی سعادت حاصل کرتا۔ وہ پورے حال میں چکراتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنا مقبول ترین نمبر گا رہا تھا۔ یہ اس کے البم کا سپر ہٹ گانا تھا۔ وہ گانا ٹاپ 10 چارٹس میں پہلے نمبر پر تھا۔ کئی ہفتوں سے اس گیت کے نمبر کی پوزیشن میں فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی وقت سے راحیل کی فریش البم نے ریکارڈ توڑ سیل کی تھی اور اب انٹرنیشنل چارٹس پر بھی اس کے گانے آنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر حسن کے موضوع پر گائے جانے والے ایک گانے نے اس کی بین الاقوامی میوزک کی دنیا میں شہرت دے دی۔ آج کل میوزک اسٹریٹ دونوں ہاتھوں سے دولت اور شہرت سمیٹ رہا تھا۔ دھڑا دھڑ انٹرویوز چھپ رہے تھے، تصویریں لگ رہی تھی، خبریں بن رہی تھی، باہر کے ٹورز ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ راحیل کے اسکینڈلز بھی بن رہے تھے۔ پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ سے انجوائمنٹ کا قائل تھا۔ بغیرتی دا قائل سی۔ پر جب سے نورالصبا اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی یہ معاملہ اس کے نزدیک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ راحیل اس وقت اگلی رو کے نزدیک تھا۔ پرشور میوزک بج رہا تھا۔ تیری آنکھوں نے کیا ہے پاگل، تیرے آنچل نے کیا ہے پاگل۔ وہ مائک تھامے جذبے سے گا رہا تھا۔ کیوں جذبوں میں میرے آ کر روز کرتی ہے مجھے پاگل۔ کچھ بے فکر پرجوش نوجوان اسٹیج پر چڑھے۔ گانا ختم ہوا تو حال گالیوں سے تالیوں سے گونج اٹھا۔ شائقین سیٹیوں، تالیوں اور ہوائی بوسوں کی صورت میں داد دے رہے تھے۔ پروگرام رات کے ختم ہوا۔ راحیل چاروں طرف سے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ یہ سب اس کے پرستار تھے۔ نورالصبا جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے عائشہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ اسے غائب پا کر اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ ادھر عائشہ راحیل کے ساتھ کھڑی تھی تاکہ ملنے جلنے والوں پر روب پڑے۔ اسے نور کی پریشانی کا ذرا بھر اندازہ نہ تھا۔ حال آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا۔ آٹوگراف کے شوقین راحیل کے گرد جمع تھے۔ کچھ تصویریں بنا رہے تھے، کچھ باہر کا رخ کر رہے تھے۔ نورالصبا کہاں ہے؟ وہ فراغت پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اکیلی عائشہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ گھبرا سی گئی، اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی خفگی کا سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ راحیل، فراز، سمیر اور کاشف کو خداحافظ کہہ کر عائشہ کو ساتھ لے باہر نکلا۔ ستون کے ساتھ کھڑی نورالصبا لپک کر اس سامنے آ گئی۔ اب بھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑی جھک ماری ہوں۔ وہ راحیل کو یکساں نظر انداز کر کے اس پر چڑھ دوڑی۔ جواباً عائشہ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ عائشہ کو اور بھی کھری کھری سنائے۔ راحیل نے گھوم کر نئے ماڈل کی کار کا دروازہ کھولا۔ اسے پیچھے بیٹھتے دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکا۔ میں آپ کا ڈرائیور تو نہیں ہوں، آگے بیٹھیے۔ اس کے تیور ہار ماننے والے نہیں تھے۔ عائشہ نے بھی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ناچار وہ آگے بیٹھ گئی۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ اس کی ایک نگاہ ذرا سی توجہ کی خاطر وہ اسے مخاطب کر بیٹھا۔ بہت زبردست، اس کی بجائے عائشہ کی طرف سے جواب آیا۔ آپ ہمیشہ سے اتنی چپ رہتی ہیں؟ پھر ایک سوال ہے، وہ کستر نہیں بولی۔ کیا میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے کمال جرأت سے دوسرے ہاتھ میں نورالصبا کا چڑیا سا ہاتھ پکڑ لیا۔ نورالصبا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جس سے وہ پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ حالانکہ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامنا، اسے چھونا اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ مجھے فضول باتیں پسند نہیں۔ نورالصبا اس کی اس جرأت پر شاک سی ہو گئی۔ اس کے بعد دبی دبی ملکن سختی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ فیوچر میں ہمارا مضبوط ریلیشن شپ ہوگا۔ راحیل کو متعلق پروانہ تھی۔ جب ہوگا دیکھا جائے گا، وہ تلخی سے بولی۔ عائشہ بہری بنی ہوئی تھی، یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہاں ہے ہی نہیں۔ نورالصبا دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ راحیل جان کر سلو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر نورالصبا نے شکر کا کلمہ پڑھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ نورالصبا نے زندگی حرام کی تھی راحیل نے۔ رات میں کتابیں اٹھا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔
ہیٹر آن کر کے وہ کتاب کھول کر پڑھنے میں مگن ہوگی. جاتے دسمبر کی راتیں تھی، ٹھنڈی اور پوری اسٹار. عاشی فاریہ کے ساتھ ایک تقریب میں گئی ہوئی تھی. عثمان احمد بزنس میٹنگ کا کہہ کر ابھی تک نہیں لوٹے تھے. یوں گھر میں وہ نوکروں کے ساتھ اکیلی تھی. سنی کا گھر میں ہونا نہ ہونا برابر تھا. اسے اپنے مشاغل سے فرصت نہ تھی. اسے پڑھتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی. اب تو جمائیاں آنا شروع ہو گئی تھی. اچانک فون کی گھنٹی نے اسے ڈسٹرب کیا. السلام علیکم. اس نے ریسیور اٹھایا. وعلیکم السلام. دوسری جانب پرشوق انداز تھا. وہ فوراً پہچان کی رگوں پہ میں بیزاری کی لہر سی دوڑ گئی. جی فرمائیے، کس لیے فون کیا؟ اس نے اپنی ناگواری چھپانے کی ضرورت محسوس نہ کی. رات کی ایک لڑکا اپنی منگیتر کو کیوں فون کرتا ہے؟ معنی خیز انداز میں سوال کیا گیا. اس نے ریسیور کریڈل پر پٹکا. گھٹیا تھرڈ کلاس. گھنٹی پھر ایک تواتر سے بج رہی تھی. جی فرمائیے، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی. اب اگر فون بند کیا تو میں آنٹی کے موبائل نمبر پر ٹرائی کروں گا، اور ان کو تو آپ جانتی ہیں نا. تھوڑے عرصے میں وہ فاریہ کے اختیار کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے ان کا نام لے کر اسے ڈرا رہا تھا. نورالصبا کے ہاتھ ریسیور پر ڈھیلے پڑ گئے. اگر وہ ان سے شکایت کر دیتا تو فاریہ فوراً لتے لیتی اور گھر میں ایک نیا محاذ کھل جاتا. بس یہیں وہ کمزور پڑ گئی. اچھا جلدی سے بولے، مجھے پڑھنا ہے. وہ اسی انداز میں بولی. چھوڑیں کتابوں کو، اور مجھ سے اور انتظار نہیں کیا جاتا. رحیل کی بے باکانہ گفتگو ہمیشہ سے گھٹیا لگتی تھی. اچھا چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. لانگ ڈسٹنس کال اس کا عنوان ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے. جو حالت اس وقت میری ہے وہی اس میں بیان کی گئی ہے. وہ اپنی دلکش مردانہ آواز میں بے باکی کی حد تک چھوتی نظم سنانے لگا. نورالصبا کے رخسار تب کر رہ گئے. اس نے فون کا پلگ ہی نکال دیا اور لائٹ بند کر کے لیٹ گیا. آنسو خود بخود رخساروں پہ بہنے لگے. اس کے لب بے آواز اپنی بہتری کی دعا مانگ رہے تھے. رحیل نے سر نو نمبر ملایا. ہر بار ملانے پر انگیج ٹون آتی رہی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے نورالصبا سر بفلک چوٹی ہے، جانے وہ اسے سر کر سکے گا کہ نہیں. صرف ایک بار وہ اس کے اسرار سے آگاہ ہو جائے تو اس کی ساری بیزاری ختم ہو جائے گی. ہائے دادے گندے بھی جرا چیوڑے جاندے ہیں نا. عاشی کی سالگرہ فاریہ دھوم دھام سے مناتی تھی. پس پردہ دکھاوا اور نمائش مقصود ہوتی. کارڈ چھپتے، مہمان بلوائے جاتے. نورالصبا کی سالگرہ کے انتظامات بھی فاریہ کرتی تھی. اس نے بذات خود کچھ خاص دلچسپی نہیں لی. عاشی کی سالگرہ میں ہر قابل ذکر فرد مدعو تھا. عاشی بلیک کلر کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی. فاریہ گیٹ پر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، جبکہ نورالصبا مہمانوں کو ان کی ٹیبل تک پہنچا رہی تھی. کہنے کو تو یہ سالگرہ کی تقریب تھی، پر آرائش و انتظامات کے لحاظ سے شادی کی محفل سے کسی طرح کم نہ لگ رہا تھا. فاریہ نے دل کھول کر رقم خرچ کی تھی. عثمان بزنس وزٹ پر برطانیہ گئے ہوئے تھے. وہاں سے فارغ ہو کر انہیں ڈولی اور رضا سے ملنے کینیڈا جانا تھا. ان کی غیر موجودگی میں فاریہ نے اپنے اور ان کے مشترکہ اکاؤنٹ سے اچھی خاصی رقم نکلوائی تھی. تبھی تو یہ شوشہ ممکن ہوئی تھی. رحیل تزئین کے ہمراہ تو مہمان میں اشتیاق کی لہر دوڑ گئی. فاریہ بڑے فخر و مان سے اپنے ہونے والے داماد کا تعارف کروا رہی تھی. کیک کٹنے کے بعد سب کھانے پینے میں مگن ہو گئے. رحیل کی نگاہیں نورالصبا کا طواف کری تھی. آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ رحیل وہ اس کے پاس آ گیا. جہاں دل چاہے گا بیٹھوں گی. اس وقت رحیل کی مداخلت سے بہت بری لگی. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس کے لبوں سے تعریف برآمد ہوئی تو وہ سر چھٹک کر رہ گئی. وہ بے حد نفاست پسند تھی، پر اس شخص کی نفاست ترتیب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا. عجیب بے ڈھنگی حلیے میں رہتا ہے. اس کی پرستار لڑکیوں کا سوچ کر اسے حیرت ہوتی جو اس پر دیوانہ وار نثار ہوتی تھی. عاشی ان کی طرف آئی تھی. اس نے سکون کا سانس لیا. شاید کوئی موضع اسے اس ناپسندیدہ بندھن سے نجات دلا سکتا. جو ہی عاشی بیٹھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. رحیل کو نہ جانے کے اپنے دل میں اندھیرے اترتے محسوس ہونے لگے. بڑے بندہ کو ٹوٹ حلیہ تو درست کر لو پہلے. انہیں تو یابت در عجیب و غریب زہر لگ دے. آج عثمان احمد آ رہے تھے. کل رات ان کا فون آیا تھا. ان کا دورہ بہت سود مند رہا. انہیں اپنے مال کے لیے بہترین مارکیٹ میں میسر آ گئی. پہلے مرحلے پر اتنے آرڈرز مل گئے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا. کاروباری لحاظ سے ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. فاریہ تو اسے نورالصبا سے رحیل کی منگنی کا اجاز تصور کرتی. عثمان ایک دم سے بہت مصروف ہو گئے تھے. اب رحمہ کے سامنے فاریہ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا پڑتا. کاروباری حلقوں میں بھی عثمان احمد کا چرچا تھا. ادھر طاہر اور تزئین کو بھی یکگونا اطمینان کا احساس ہوا، کیونکہ وہ ان کی حیثیت تک پہنچ گئے تھے. عثمان احمد مصروف ہوئے تو فاریہ کو بھی سوشل ویلفیئر کا شوق اٹھا. آج بھی وہ اپنی ایک چیریٹی شو میں شریک تھی جو ڈسیبل بچوں کے لیے ہو رہا تھا. انہوں نے اپنی جیسی چند اور بیگمات کے ساتھ مل کر ایک کلب کی بنیاد رکھی جو آئے دن ایسے شوز منعقد کرتا تھا. رحیل نے فاریہ سے آج پھر نورالصبا کو ساتھ لے جانے کی زیادت طلب کی. بقول اس کے ایک دوست اور اس کی وائف نے ان دونوں کو کھانے پر انوائٹ کیا. ظاہر ہے فاریہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی جو نورالصبا کو بڑی گراں گزری. اسے کبھی کبھی اپنا وجود اس حقیر چونٹی سے بھی بدتر لگتا ہے جو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئی. فاریہ نے خود اس کے لیے کپڑے نکالے. جاتے وقت تک وہ اسے رحیل کے ساتھ خوش اخلاقی برتنے کی ہدایت کرتی رہی. رحیل اس کے ہمراہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا. آپ کا وہ دوست اور اس کی بیگم کب تک آئیں گے؟ اسے اس نیم تاریخ اور پوری اسٹار سے ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی. معلوم نہیں کب تک آئیں گے. ویسے جتنی دیر سے آئیں. اچھا میں آپ سے چند باتیں تو کر لوں. ایسے تو آپ ہاتھ ہی نہیں آتی. میں سوچتا ہوں آپ اتنی منفرد سی کیوں ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی شاید اتنی کشش محسوس نہ کرتا. خود کو عام لڑکیوں سے الگ کیوں کر رکھا ہے اتنا زیادہ کہ ریشمی کپڑوں میں لپٹا یہ حسن دیکھنے کو میرا جی مچل اٹھتا ہے.
اس کی الجھی سی معنی خیز گفتگو اور بے باک نگاہوں سے نور الصبا کو ہول اٹھنے لگتے. آپ کو مجھے تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے. میرے دل کی حالت سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے. اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ٹیبل پر دھرے نور الصبا کے ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھا. آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں. ویسے میں نے صرف آپ کے ہاتھ ہی دیکھے, مجھے یقین ہے آپ تمام کی تمام بہت. دیکھیں پلیز خاموش ہو جائیں. وہ روحانسی ہوگی. میں اپنی نئے البم میں ان ہاتھوں پر کوئی خوبصورت سا گیت شامل کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے بہت سارے شاعروں کو پڑھ رہا ہوں. یہ نظم آج ہی نظر سے گزری ہے جو میرے دل کی آواز ہے. تیرے حسن کے پیچھے میری دیوانگی کا ایک قصہ ہے. تیرے ہاتھوں, تیری زلفوں, تیرے ہونٹوں کی سرخی میں میرا بھی ایک حصہ ہے. تیری انگلیوں کی سرخ پوروں کو, ہتھیلی کے سرخ کٹوروں کو, یہ میرے ہونٹ چھو لینے کی حسرت میں ترستے ہیں. میں ابھی عاشق کو رنگ کرتی ہوں کہ آ کر مجھے لے جائے. اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھی. اس نے ہینڈ بیگ میں رکھے موبائل فون کو نکالنا چاہا تو راہی نے جھپٹ کر اس کا بیگ اپنے قبضے میں کر لیا. میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں نروس ہو رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھوں کی تعریف ہی تو کی ہے. مجھے علم ہے کہ آپ کافی ڈرپوک ہے. اتنا سا دل ہے. کبھی میں نے بھی شکایت کی ہے؟ وہ اسے اپنی مقناطیسی نگاہوں سے کھوج رہا تھا. نور الصبا نے بے بسی سے دیکھا. فار یور کائنڈ انفارمیشن, کوئی دوست اور اس کی بیگم یہاں نہیں آئیں گی. آپ اس کی بے بسی سے محسوس ہوتے ہوئے کوئی بات کہتے کہتے رک گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کرسیوں کی زد سے بجتی لڑکھڑاتی ہوئی لوگوں کی نگاہوں کا خیال کیے بغیر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس ریسٹورینٹ سے باہر نکلی. راہل بھی تیز تیز چلتا ہے. اس کے پیچھے باہر ہے. باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا. اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوتے اس کی جان میں جان آئی. میں جب گھر سے نکلتی تو آیت الکرسی چاروں کلپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتی ہوں. شیطان مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا. اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا. وہ گیلی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئی. راہل کو جادو کی چھڑی سے پتھر بن گیا. ہی کہاں رہی ہوں. شاید بیلجیم سے آ چکا تھا. عاشی امتحانات سے فراغت پا چکی تھی. اب اس کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے. عاشی جو خود جہیز کی تیاریوں میں مگن تھی. عثمان سے مشورہ کرنے کے بعد فاریہ نے عاشی کی شادی کی تاریخ دے دی. گھر میں شادیوں والی مخصوص گہما گہمی شروع ہوگی. فاریہ ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ اور بیش قیمت چیز خرید رہی تھی. فرانس سے عاشی کے باپ رضوان نے بھاری رقم کا چیک روانہ کر دیا. خود شادی کے روز پہنچ رہے تھے. بقول ان کے وہ بہت مصروف ہے. نور الصبا کو حیرت ہوئی. بیٹی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے باپ کے پاس وقت نہیں ہے. نور الصبا نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا. عاشی اندر بستر پر اوندھی لیٹی اداس گانے سن رہی تھی. آج کل وہ المیہ گانا سنتی پائی جاتی ہے. حالانکہ اس کے مزاج کے خلاف تھا. اب بھی سے نیر کا گانا اسٹوڈیو پر دھیمی آواز میں بج رہا تھا. میں تو جلا ایسا جیون بھر کیا کوئی دیپ جلا ہوگا. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. یہاں تک کہ پردے بھی برابر تھے. اس نے لائٹ چلائی. عاشی یہ اداس گانے سننے کی کیا تک ہے؟ اٹھو دیکھو تو امی تمہارے لیے گولڈ کا کتنا خوبصورت سیٹ لائی ہیں. اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ابھی بھی آئی ہو. عاشی نے اس کی طرف دیکھا. آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا. صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عاشی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. ڈیڈی نے کہا کہ میرے پاس شادی کے دن بھی آنے کے لیے شاید وقت نہ ہو. کیا میں ان کے لیے اتنی غیر رحم ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. نور الصبا خود بھی اس کے ساتھ رونے لگی. اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ عاشی کو کیسے بہلائے. وہ بہت حساس لڑکی تھی. باپ کے نانے کو شدت سے محسوس کر رہی تھی. ادھر دے والدین بھی نا بس سان کر دیں اولاد سے ہوتے انہوں نے پیدا کر کے. عاشی کی شادی پر ڈولی بھی آ رہی تھی. فاریہ بہت خوش تھی کیونکہ ڈولی ان کی ہم مزاج تھی بلکہ ان کا دوسرا روپ تھی. شاید روزانہ آ جاتا اور عاشی اس کے ساتھ خریداری کے لیے چلی جاتی. اس نے خود کو بظاہر بہلا لیا تھا. ادھر وہ وومنس کلب کی خواتین بھی فاریہ کی دھوم مچی ہوئی تھی. عاشی کے لیے وہ جس دریا دلی سے شاہ خرچی کری تھی اسے سب بیگمات سرا رہی تھی. بے شک بھائی کی بیٹی ہے. کون اتنی سخاوت دریا دلی اور اثار محبت کرتا ہے. ہر روز بابا اور ہر طرح سے بابا اور داد و تحسین کے ڈنکرے برس رہے تھے. اب وہ واقعی رحمت سے آگے نکل گئی تھی بلکہ بہت آگے. عثمان آج آفس سے جلدی آ گئے. نور الصبا نے ان کے لیے چائے ٹیبل پر لگوائی. وہ فریش ہو کر آگے. زمان فوراً میرا سوٹ کیس اور بیگ تیار کرو. وارڈروب سے کپڑے منتخب کرتے ہوئے عثمان بہت مصروف تھے. ادھر چائے پر سب ان کا انتظار کر رہے تھے. کافی عرصے بعد فاریہ بھی چائے پر ان کا ساتھ دے رہی تھی. عاشی کی شادی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیرونی سرگرمیاں کم کی ہوئی تھی. میں تقریباً 6-7 روز کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں. عثمان نے بیٹھتے مطلع کیا تو فاریہ پریشان ہوگی. عثمان شادی میں 2 ہفتے رہ گئے. تم جلدی آنے کی کوشش کرنا. میں کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت نہ کروں؟ انہوں نے پاس بیٹھی عاشی کا سر تھپکا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی. عثمان چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے ترسری نگاہوں سے ٹیبل پر دھرے شام کے اخبارات کا جائزہ بھی لے رہے تھے. ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بدلا. نتنے غصے سے پھٹ گئے. نو ناٹ ایٹ آل. اخبار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. وہ تینوں حیران تھی کہ یہ کہیں کہ کیا ہوا جو یہ غصے میں آ گئے. حالانکہ وہ بہت دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے تھے. عثمان کیا ہوا ہے؟ فاریہ نے ان کا شانہ ہلایا تو اسی عالم میں تھاڑے. لو پڑھ لو اس لفنگے کا نام ہے. انہوں نے لفنگے پر زور دیتے ہوئے اخبار فاریہ کی طرف پھینکا. آج کل اس طرح کے اسکینڈلز بننا عام سی بات ہے. جھوٹی خبریں لگانا تو ان ایوننگ پیپرز کا پسندیدہ مشغلہ ہے. مجھے تو یہ اس کے خلاف مہم لگ رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا جو دوسرے بینڈز کافی عرصے سے کر رہے ہیں. ان کا اطمینان قابل دید ہے. یہ اخبار نے لکھا ہے؟ وہ چیخ کر بولے. عثمان کول ڈاؤن پلیز. فاریہ نے ان کا کندھا دبایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے جھٹک دیے. یہ جھوٹی خبر ہے پر یہ تصویر جھوٹی نہیں ہے. انہوں نے پھر اخبار فاریہ کی طرف بڑھایا. تصویر بھی جھوٹی ہے. سائنس نے بہت ترقی کر لی. بالفرض اگر سچ بھی ہے تو اس عمر میں سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں. انجوائمنٹ کا حق ہر کسی کو ہے. صحافی فضول باتیں چھاپتے ہیں. فاریہ کی بے نیازی برقرار تھی. وہ اچھا لڑکا نہیں ہے. عثمان نے دانت پیسے. بہت اچھا لڑکا راہل. فاریہ نے پھر اس کی حمایت کی.
ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں ایسے اخلاق باختہ لڑکے سے ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا، آج یہ انگوٹھی ان کے منہ پر دے مارو۔ تم کیسی ماں ہو؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حمایت کر رہی ہو؟ ہم آنکھوں دیکھ کے مکھی نہیں نکل سکتے؟ بس ختم کرو یہ سب، دس از ٹو مچ۔ عثمان کا لہجہ قطعی اور بے لچک تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنے اچھے لڑکے سے رشتہ ختم کر دوں؟ ویسے بھی تمہاری لاڈلی کی مشرقیت کی وجہ سے ہمارے سرکل کے لوگ ہنستے ہیں، اب کون اس کا رشتہ مانگے گا؟ شکر کرو اتنی اچھی اور امیر فیملی سے اس کا رشتہ ہوا۔ انہوں نے اپنے تئیں عثمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بیٹی اتنی گری پڑی نہیں ہے جو اس کے لیے اچھا لڑکا نہیں ملے گا، ویسے بھی اس ٹائپ کا لڑکا میری بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ راحیل کی دولت کی وجہ سے تمہیں اس کی برائیاں بھی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، وہ شوبز کا بھنورا ہے، ایسے لوگ کبھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہاں تم تو پہلے راحیل کے خلاف تھے احساس کمتری کے مارے، مگر جان لو نور کا رشتہ یہیں برقرار رہے گا۔ فاریہ خم ٹھوک کر مقابلے پر اتر آئی۔ عاشی دونوں میں مسالت کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ٹکر ٹکر دونوں کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں منگنی کی انگوٹھی کو اس لفنگے کے منہ پر دے مارو، ورنہ واپس آ کر مجھے خود یہ کام کرنا پڑے گا۔ نور تم یہ انگوٹھی اتار کر اپنی ماں کو دے دو۔ وہ کہتے ہوئے اندر چلا کہ ان کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا، نوکر ان کا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ نور اس صبح بھی ابھی تک وہیں کھڑی تھی، بے جان سے انداز میں، ماں باپ کے روز روز کے جھگڑوں سے پریشان ہو جاتی تھی۔ عثمان جانے سے پہلے دوبارہ اس کے پاس آئے، اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کی آنسو پلکوں کی حدود توڑ کر گالوں پر آ گئے۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے تسلی دے کر وہ چلے گئے۔ نور صبح کا دل چاہ کے انہیں روک لے، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی طوفان دبے قدموں ان کے گھر کا رخ کر رہا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے سے بھی وہ ان دونوں کی جنگیں دیکھ چکی تھی۔ شکست ہمیشہ عثمان کا مقدر بنتی تھی، اسے ماں سے خوف آتا تھا کیونکہ وہ اسے باپ کا حمایتی کہتی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ وہ سوتیلا والا سلوک کیوں کرتی تھی، حالانکہ وہ ان کے ڈر سے ان کا ہر حکم مانتی تھی، پھر بھی وہ اسے خوش نہیں ہوتی تھی۔ عاشی فاریہ کو اندر لے جا چکی تھی۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اخبار اٹھایا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہوا تھا۔ مشہور پاپ سنگر اور میوزک اسٹریٹ کے روح رواں راحیل گیلانی نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ماڈل گرل پنکی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے۔ اخبار نے تصویر کے نیچے سرخی جمائی تھی۔ مزید خبر میں بتایا گیا کہ راحیل اور نئی ماڈل گرل پنکی جو توبہ شکن حسن کی مالک ہے، آج کل دونوں ایک ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ کرین کے ایسے دونوں جلد شادی کر لیں گے۔ اسے پنکی اور راحیل کا ہوشربا پوسٹ دیکھ کر پسینے آگے اس نے اخبار رکھ دیا۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا راحیل ایک غیر لڑکی کو باہوں میں لیے کھڑا، بلکہ اسے خدشہ تھا کہ فاریہ اپنی برتری جتانے کے ضمن میں عثمان احمد کو شکست دینے کا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ آنے والا وقت اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ فاریہ وگری معاونت میں بندہ کتے آگے پا دے۔ مرے مرے قدموں سے اندر جا رہی تھی، مگر فاریہ کی آواز نے قدم وہیں روک لیے۔ وہ فون پر راحیل سے بات کر رہی تھی۔ مائی سن، آئی نو یہ سب جھوٹ ہے، تمہارے مخالف تمہاری مقبولیت سے خائف ہو کر یہ حربہ استعمال کریں۔ فاریہ کا لہجہ اتنی شیرینی لیے ہوئے تھا کہ کچھ دیر پہلے ہونے والی بدمزگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کے لہجے میں عزم تھا۔ وہ پلٹ کر باہر آ گئی۔ ادھر راحیل نے فون رکھ کر اطمینان کا سانس لیا، اسے عثمان فاریہ کی طرف سے سخت رد عمل کی توقع تھی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بہت آسودہ تھا، پارٹی میں صحافی شاید اس کی ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ پنکی کے ساتھ وہ تصویر بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس نے بھی کون سی احتیاط کی تھی؟ جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو گئے۔ پنکی اس کے ساتھ ایک مشہور گانے پر پرفارم کر رہی تھی، خوش شکل ماڈل تھی۔ آج کل راحیل کے ساتھ پنکی کے اسکینڈل کا بڑا چرچا تھا۔ وہ نور الصبح والے سلسلے میں ناکامی سے بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ پنکی کی زلفوں کے چھاؤں میں اپنے جلتے دل کو بہلانے کی صحیح کر رہا تھا۔ شوبز میں آنے سے پہلے بھی اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کی کلاس میں ایسی مخلوط دوستی اور میل ملاپ کو برا نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ نور الصبح پہلی ملاقات میں اس پر اپنا اثر چھوڑ گئی تھی۔ اس کے گریز میں بھی راحیل کو کشش محسوس ہوتی۔ عام طور پر وہ لڑکیوں سے دوستی کے ابتدائی مرحلے میں بیزار ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی جس سے وہ ابھی تک ذرا بھی بیزار نہیں ہوا تھا، بلکہ دن بہ دن اس کی طلب و خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ لعنتی کمینہ! 3 روز سے مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ فاریہ صبح سویرے نکلتی اور رات کے لوٹتی۔ نور الصبح پریشان تھی، جانے کہ ان کی حرکتیں پوری اسٹار سی تھی۔ شام میں وہ سو کر اٹھی تو ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کے وہ باہر نکلی تو عاشی اسی طرف آ رہی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، پپو بلا رہی ہوں۔ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ نور الصبح جیسے اندر داخل ہوئی ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر راحیل، تزین، طاہر، اینٹی شائلہ اور کچھ اجنبی صورتیں تھیں۔ بائیں ہاتھ والے صوفے پر ایک بارش شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے میز پر رجسٹر اور پین تھا۔ فاریہ سے وہیں کھڑے دیکھ کر خود اس کے قریب چلی ہیں۔ اس گھر کی مضبوط بنیادیں تمہارے آئندہ اقدام پر ہی قائم رہ سکیں گی۔ میں جو کہوں گی چپ چاپ کرتی چلو، ورنہ میں سب کچھ چھوڑ کر رضوان کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی اور اس کے سرد وجود کو تزئین کے ساتھ لا بٹھایا۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ اسے سر جھکائے دیکھ کر طاہر باریش آدمی سے مخاطب ہوئے۔ آنن فانن نکاح کی رسم انجام پائی، سب ہو گئے جس کے نہ ہونے کی وہ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح کے بعد مٹھائی پیش کی گئی۔ عاشی نے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا، اس نے بمشکل نکلا۔ جیسے عثمان کا فون آیا، میں پریشان ہوگی۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی اور اسکینڈل بنے میں آپ سے بات کروں، اپنا نکاح ہو چکا، رخصتی عثمان کی واپسی پر دھوم دھام سے ہوگی۔ وہ سب کو بتا رہی تھی، ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ فاریہ سے ہرگز اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی اجنبی صورت تھی، ماں سے سنگ دل اور بلیک میلر نہیں ہو سکتی۔ وہ جیت گئی تھی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ عاشی کی شادی کے دن وہ عثمان کی موجودگی میں راحیل اور اس کے نکاح کا اعلان کریں گے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی عزت کے ڈر سے عثمان چپ بھی رہتے اور رخصتی پر راضی ہو جاتے، یوں ان کی جیت مکمل ہو جاتی۔ لعنتی عورت، بے غیرت عورت، ددیاں عورتیں بھی نہیں ہیں۔ طاہر یہ کچھ آکورڈ سچویشن ہی ہے، مجھے تو یہ سب عجیب سا لگ رہا ہے۔ نکاح میں نور کے چچا یا تایا میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا، بھلا اسکینڈل کا ایسا بھی کیا خوف؟
باپ نے اسلام آباد سے فون پر کہا کہ بیٹی کا نکاح کر دو، ہونا کوئی چکر ہے۔ فاریہ نے اتنی جلدی مچائی کہ میں کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، کتنے ارمان تھے، یہ کروں گی وہ کروں گی، مگر سمجھو چوری چھپے اس کا نکاح ہوا۔ لوگوں کے لیے، ہمارے فرینڈس کے لیے تو یہ سرپرائز ہی ہوگا۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے تزین نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ میں بھی حیران ہوں، رحمہ بتا رہی تھی کہ عثمان راحیل کی حرکتوں کو ناپسندیدگی سے دیکھتے، پھر یکایک نکاح پر راضی کیسے ہوگی؟ انہوں نے پنکی اور راحیل کے اسکینڈل کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ادھر راحیل بھی بہت پرجوش ہو رہا ہے، میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی تمہاری طرح ختم ہو گئی تھی، اب دھیان میں آ رہا ہے۔ طاہر بھی پریشان سے ہو گئے تو تزین نے تسلی دی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، عثمان پرسوں آ رہے ہیں، اصل بات پتہ چل جائے گی۔ ویسے ہمارے راحیل کو اس کی منزل ملنے کی خوشی میں ہمیں بھی خوشی منانا چاہیے۔ تزین نے ان کا ذہن دوسری طرف موڑ دیا۔ آؤ کدی ادھر تے کدی ادھر، کوئی حال نہیں تزین دا بھی۔ لیکن انہیں بہت وڈی بغیرتی ماری ہے فاریہ بی بی نے، تو عثمان آ کے گچی مروڑ دے۔ ڈالی اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ آئی تو عائشہ کی شادی کی رسمیں شروع ہوگی۔ عثمان بھی آگے، نور الصبا کی اجڑی ہوئی آنکھیں دیکھ کر انہیں گمان بھی نہ ہوا کہ کیا ثانیہ ہو چکا ہے۔ عائشہ کی رخصتی کے روز ڈولی نے بمشکل گھسیٹ کر اسے کمرے سے باہر نکالا۔ فاریہ نے دھماکہ کر ہی دیا، انہوں نے اس اہم محاذ پر عثمان کو ہرا کر چھوڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایسا کر چکی، تمہاری لاڈلی بیٹی کی بھی یہی مرضی تھی۔ انہوں نے سفید جھوٹ بولا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ عثمان کے لہجے میں تذبذب تھا۔ ایسے سنجیدہ معاملے میں مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ فاریہ بھی سنجیدہ تھی۔ عثمان نے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ وہ شوق کی کیفیت میں تھے۔ نور الصبا کو بلائے مرے مرے قدموں سے وہ ان کے قریب آ کر رکی۔ یہ سچ ہے؟ وہ نظر زمین پر گاڑے رہی۔ تمام مہمان دم بخود انہیں دیکھ رہے تھے، راحیل، تزین اور طاہر جو ابھی ابھی آئے تھے حیران سے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ وہ زور سے دھاڑے۔ نور الصبا حوض اسی پوزیشن میں تھی۔ کیا اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ انہوں نے زندگی میں پہلی بار فاریہ پر ہاتھ اٹھایا، نور الصبا کو دھکا دے کر آگے سے ہٹایا۔ اور تم نکل جاؤ یہاں سے۔ عثمان ہوش میں آؤ، کیا کرے ہو؟ سفیان نے انہیں روکا۔ زندگی میں پہلی بار وہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اس سے کہو میری نگاہوں سے دور ہو جائے، ورنہ میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ اپنا پستول لینے کی طرف لپکے شاہد اور رضا ان کے پیچھے بھاگے۔ سفیان نے ڈولی کو اشارہ کیا کہ نور الصبا کو یہاں سے لے جائے۔ اس تمام عرصے میں وہ تینوں خاموش رہے۔ اب پتہ چلا کہ فاریہ نے جھوٹ بولا، انہیں اپنی سخت توہین محسوس ہو رہی تھی۔ فاریہ تھر تھر کانپ رہی تھی، غم و غصے سے ان کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ زندگی بھر عثمان نے کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اتنی کھلی بے عزتی کا تصور محال تھا۔ کتنی شرمناک صورتحال تھی۔ کھلے عام شہر بھر کے معززین کے سامنے عثمان نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے ہٹ کی، کاش زمین پھٹتی ہوئی اس میں سما جاتی۔ مر ہی جاندی تو زیادہ بہتر نہیں سی۔ طمس کرانے نگاہوں کا سامنا کتنا دشوار ہوتا ہے، انہیں پہلی بار علم ہوا۔ نور سے کہو یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ انہوں نے دروازہ لاک کر لیا۔ پلیز انکل، نور کو لے جائیں، ہم پاپا کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ ڈولی نے جیسے طاہر کی منت کی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہ کرو، نور ہماری بیٹی ہے، ہم اسے ضرور لے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ چلے گی بہو بن کر۔ ان کے جواب سے آدھی پریشانی دور ہوگی۔ ادھر وہ عثمان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اللہ کے لیے ابھی دروازہ کھولیں، ایسے مت کریں، بے شک مجھے گولی مار دیں۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دروازہ تو اس کی قسمت کی طرف بند ہو چکا تھا۔ ڈولی نے روتی تڑپتی نور الصبا کو بمشکل گاڑی میں بٹھایا۔ فکر مت کرو، ہم ڈیڈی سے بات کر لیں گے۔ اس نے تسلی دی۔ ادھر سفیان، تزین اور طاہر سے معذرت کر رہے تھے۔ عثمان کی طرف سے ہم معافی مانگتے، دراصل یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوا۔ شادی کا گھر اچھا خاصا تماشا کا بن گیا تھا، عورتیں خسر پسر کر رہی تھی۔ عثمان احمد کو منانے ٹھنڈا کرنے کی تمام کوششیں بیکار کی۔ دونوں بھائیوں نے ایڈیٹور چوٹی کا زور لگا کہ بیٹی کو سیدھے صفحہ رخصت کرو، مگر وہ سنتے بے قابو ہو گئے۔ البتہ طاہر سے انہوں نے اپنے نامناسب رویے کی معذرت ضرور کی۔ اگر کسی نے نور الصبا سے ملنے گھر لانے کی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فاریہ سمیت سب کو دھمکی دی، اگر کوئی نور الصبا سے ملا تو اس گھر میں اس کا آخری دن ہوگا۔ فاریہ کا سارا دم خم نکل گیا، اب ان کی تنی گردن میں خم تھا، قلفدار شخصیت ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ تو سب سے چھپتی پھر رہی تھی، سارا دن کمرے میں بند رہتی، اب تو انہیں ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ ماری جاوے نہ دوریاں دے وچ لانتی عورت۔ ڈولی جا چکی تھی، سنی کو دوستوں سے فرصت نہ تھی، رہ گئے عثمان تو وہ صدیوں کے اجنبی نظر آنے لگے تھے۔ طاہر اب کیا کریں؟ اس معاملے کو یوں تو نہیں چھوڑا جا سکتا، سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہے، اس عمل سے ہماری کتنی انسلٹ ہوئی ہے۔ راحیل کا تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بے لگام ہے، نور کے والدین سے کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ طاہر و تزین اسی مسئلے پر سوچ رہے بچار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں، پہلے ہی بڑی جگہنسائی ہو چکی ہے، طاہر نے کہا تو تزین نے اس بات میں سر لیا۔ نور الصبا بہت چپ چپ تھی، جب سے راحیل ولا میں آئی تھی اس کی یہی حالت تھی، کھانا پینا بھی برائے نام تھا، سب اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ راحیل اس کی اس کیفیت سے پریشان سا تھا، دل پہلی بار اس کی طرف سے نرم ہوا۔ تزین نے شادی کی تقریب کی تو گمسم ہو گئی۔ ابو کے بغیر میں ہر خوشی خود پر حرام سمجھتی ہوں، وہ رونے لگی۔ ایسا کب تک ہوگا؟ میرا ایک ہی بیٹا، لوگ ہم پر ہنسیں گے، باتیں بنائیں گے، اب تم عقل سے کام لو۔ طاہر آپ کارڈ چھپنے کو دے آئیں، میں تیاری کرتی ہوں۔ تزین کا انداز قطعی بے لچک تھا۔ پلیز آنٹی ایسے مت کرے، ابو مان جائیں گے ان کی مرضی کے بغیر۔ نور الصبا کا بولتے بولتے سانس پھول گیا، کھڑے کھڑے وہیں گر گئی۔ طاہر بھاگ کر اس کی طرف لپکے، فوراً اسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ نور الصبا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ایک تو بچی اتنی مشکل صورتحال میں گرفتار ہے، اوپر سے تم بھی، ایسا ہونا ہی تھا۔ میں نور کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے دوں گا، لوگ جو چاہیں کہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ اس کی حالت دیکھ رہی ہو، بھلا اس حالت میں شادی ہو سکتی ہے؟ طاہر آہستہ آہستہ رسان سے بولے تو تزین شرمندہ سی ہوگی۔ ان کی کریے سارا قصور اس لانتی فاریہ بی بی دا، بغیرت عورت دا۔
نور صبا ہاسپٹل سے آ گئی تھی مگر اس کے اندر سے جینے کی امنگ ہی ختم ہو چکی تھی. سارا دن لیٹی بے معنی سوچوں میں برداشت رہتی. وہ نہا کر نکلی تو سکینہ ہاتھی دانت کے دستے والی کنگھی سے اس کے بال سنوارنے لگی. چند منٹ بعد اس نے سکینہ کے ہاتھ سے کنگھی لے لی. مجھے تو میں خود کرتی ہوں. سکینہ اٹھ کے جو ہی وہ باہر نکلی راحیل آ گیا, اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے. راحیل اس کے سامنے بیٹھ گیا. پہلے بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا. وہ کافی کمزور ہو گئی تھی مگر اس سے پہلے کے مقابلے میں بڑھ کر دلکش لگی. اس کے پرفسو سراپے میں اداسی کھل گئی تھی. بھائی کھائیں پئیں, جان بنائیں, کیا کوئی کھانے سے روکتا ہے؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا. ایک ایک کر کے دن گزارتے ہیں آپ کے انتظار میں. آپ کے والد محترم کم تھے جو اب آپ بھی جان چلانے پر تل گئی ہیں. میں نے کیا کیا؟ راحیل کے تن سے والد محترم کہنے پر اس کے دل کو دھکا لگا اور آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑے. لہجے میں وہ غرور بھی نہیں تھا جس کی شخصیت کا خاصہ تھا. دبے دبے انداز میں بولتی وہ کتنی مختلف اور خوفزدہ لگ رہی تھی. آج کل اسے رونے کے لیے معمولی بہانے کی بھی ضرورت نہ تھی. جھلمل کرتے آنسو دیکھ کر اس کا نرم ہوتا دل پھر سے سخت ہو گیا. ایسا کیا ظلم کیا میں نے؟ راحیل اس کے سامنے گیا. نور صبا کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے انداز سے خوف آتا تھا. عجیب ضدی بے باک اور ہر دھرم سی آنکھیں تھیں. سب کچھ منوا لینے کا عزم لیے ہوئے. قدر شوق و شریر سی چمک والی. وہ کبھی کبھی سوچتی لڑکیاں شاید اس کی آنکھوں کی وجہ سے اس کی پرستار ہیں. جب وہ آنکھوں کی زبان میں بات کرتا ہوگا تو کس کس کا دل نہ گھائل ہوتا ہوگا. وہ اس کی خاموشی سے جھنجھلا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا. لذین اور طاہر نے اسے نور صبا کی مجبوری اور پریشانی کا حوالہ دیا. بظاہر تو ان کی بات مان گیا اور اندر ہی اندر مگر وہ غصے سے کھول رہا تھا. گلا بیٹھ گیا میرا بول بول کے. اس سے پہلے آج میں دوپہر کی بیٹھی ہوں, نہیں ہاں تقریباً 3-4 بجے کی بیٹھی ہوں, پڑھ رہی ہوں. اور وہ بھی میں بول بول کے پڑھی آج, کیونکہ میں کال پہ ڈسکشن کر کے پڑھی گیا. تو وہ پہلے میرے گلے کا ستیہ ناش ہویا سی اور آج ریکارڈنگ پہ ناول بھی بڑا لب گیا تو وہ بھی میرا حشر ہو گیا خراب. کدھر گئی آنٹی؟ اچھا جی. وہ بہت دن کے بعد گھر سے باہر نکلی. قریبی پارک میں اس وقت بہت رش تھا. بچے بڑے مرد سب عورتیں سبھی موجود تھے اور اپنے اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے. کافی دیر کے بعد اسے گھر لوٹنے کا خیال ہے. مغرب کا وقت ہونے والا تھا. پارک بھی آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا. اس نے بھی واپسی کا قصد کیا. تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر کا فاصلہ طے کرنے لگی. روز و شب ایک اداس اور بوجھل کر دینے والے سفر سے گرد آلود محسوس ہو رہے تھے. ایک پسماندگی ہر طرف. وقت اس کا ہاتھ کیے رکھتی. تزئین اور طاہر خود اس کی طرف سے پریشان رہتے. کچن سے برتنوں کے ٹکرانے اور ایک جگہ سے شور کر اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا مدھم سا شور ہو رہا تھا. اس نے دروازے سے جھانک کر اندر مصروف عمل سکینہ سے ایک کپ چائے بنانے کی درخواست کی. لاؤنج کی طرف آ گئی. وہاں موجود اجنبی صورت کو بد کلفی سے براجمان دے کر سٹپٹا گیا. جی آپ کون؟ وہ رک رک کر بولی تو وہ جو کوئی بھی تھا پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا. نور صبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. غور سے دیکھنے پر وہ مشکل اسے پہچان پائی. سچ مچ وہ راحیل تھا, بالکل بدلے ہوئے حلیے میں. ماں صدقے جائے, چلو حلیہ تو بدلیا, شاید بندہ بھی بدل جائے. کندھوں سے نیچے لٹکتے بال غائب تھے. گھٹنوں سے پھٹی سوراخ زدہ جینس کی جگہ وہ قیمتی اور نفیس سے پینٹ میں ملبوس تھا. گریبان جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا آج وہاں موٹی زنجیر نہیں تھی. بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس اپنے ایک دم بدلے حلیے میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا. بہت دیر بعد اسے احساس ہوا پاگلوں کی طرح سے گھورے جا رہی ہے. وہ کچھ دیر قبل ہی آیا تھا. ماما بہت خوش تھیں. خود کچن میں سکینہ اور زینوں کو ڈنر کے بارے میں بتانے لگی. رات کے کھانے پر طاہر بھی موجود تھے. راحیل نے اعلان کیا کہ وہ آفس پابندی سے جائے گا. طاہر بہت خوش ہوئے کہ اسے خیال آ ہی گیا. چلو شکر اکڑ شریف دے وچ گل آئی. آج جڑا عجیب جہا زنانہ جہا حلیہ بنایا سی, تو میں نے بھی راحیل حالے تک بہت شدید زہر لگ رہا سی. ایڈ لمیاں لمیاں زلفاں تے میں نے سخت زہر لگتی ہیں مجھے جینٹس کی. نور صبا جب ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو صرف راحیل ہی تھا. تزئین سو رہی تھی. طاہر آفس جا چکے تھے. وہ بھی مصروف سے انداز میں ناشتہ کر رہا تھا. اس کے گلے میں تولیہ موجود تھا. ظاہر کر رہا تھا وہ واش روم سے ابھی آیا. کیونکہ اس کے گیلے بال ماتھے پر آ رہے تھے. اس کے بیٹھتے ہوئے چائے کی پیالی لے کر اٹھ گیا. اس کے ٹیبل پر رکھے موبائل فون کی بیپ ہو رہی تھی. ہیلو. دوسری طرف آشی کی پرجوش آواز تھی. زبردست بھائی, ہم نے تو آپ کو پہچانے نہیں. بڑے ڈریشنگ لگ رہے ہیں. پرسوں ٹی وی پر آپ کا شو دیکھا, مرنے والی حسینوں میں اضافہ ہو گیا ہوگا. شاید بھی حیران ہے. عائشی تعریف کر رہی تھی. پریس نے بھی اسے صراحت اور چارمنگ بوائے کا خطاب دیا تھا. نور صبا کے بارے میں عائشہ نے استفسار کیا تو وہ مختصراً بولا, ٹھیک ہے. ٹھیک کیوں نہ ہوں گی, آپ جیسا ڈیشنگ اور ہینڈسم پارٹنر ملے تو بندہ ٹھیک ہی رہتا ہے. اس کے لہجے میں رشک تھا. جا بی اپنے بندے تے دھیان کر, انہوں جدہ دا ملیا وہ حال تے چھڑ دے. موسم بڑا آفت ہو رہا تھا. چھم چھم بارش برس رہی تھی. نور صبا لان میں بیٹھی کتنی دیر سے بھیگ رہی تھی. خوشیاں مجھ سے کیوں روٹ گئیں. ابو ناراض ہیں, امی پلٹ کر نہیں آئی. سنی کو میرا خیال نہیں. وہ لوگ اپنے تئیں مجھے فراموش کر چکے. کسی کو مجھ سے محبت نہیں. ایسی ناپسندیدہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں سنگ مرمر کی بینچ پر سر مارتے ہوئے اس پر جنون سا طاری ہو گیا. راحیل ٹیرس پر کھڑا کتنی دیر سے کھوئی کھوئی نور صبا کو دیکھ رہا تھا. ایک دم بھاگ کر نیچے اتر. کیوں کریے آپ ایسا؟ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے پیرنٹس مجھ پر شاید مقدمہ کر دیں. آپ کو اگر مرنے کا شوق ہے تو میرے گھر سے باہر جا کر شوق پورا کریں. میں اپنا ریوالور لا دیتا ہوں. چھوڑیں مجھے. اس نے راحیل کے گھیرے کو توڑنے کی کوشش کی. دیکھیں محترمہ, مجھے جیل کی ہوا کھانے کا شوق نہیں, اور میں آپ کے والد محترم تو قتل امت کا کیس بنوا دیں گے مجھ پر. راحیل اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا. بارش کا پانی دونوں کو شرابور کر گیا. نور صبا کی پیشانی پر نشان سا بن گیا. اندر چلیں, یہاں کچھ لگائیں. راحیل نے اس کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا. آپ کو کتنی تکلیف ہے؟
ہے نا تکلیف، ہم آپ کو واپس سلامت واپس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ الجھ سے کہ بار بار اس کے گھر والوں کا حوالہ کیوں دے رہا تھا، جانے کیا بات تھی، اللہ جانے کیڑا دماغ نو کیڑا کٹیا ہوں۔ ملازم کی میت میں ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ فاری اس کی آمد کا سنتے کمرے سے نکل آئی، ان کے ساتھ عثمان احمد ہے۔ تم؟ وہ بھی اسے بمشکل پہچان پائے۔ راحیل نے مہذب انداز میں سلام کیا، انہوں نے راضی سے جواب دیا۔ راحیل نور صبا کی رام کہانی سنانے لگا۔ وہ پہلو بدلنے لگے، بغیر کسی قصور کے انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو اتنی بڑی سزا دی تھی۔ احساس پشیمانی ہونے لگا، ضبط کے بندھن ٹوٹ کے تم ہم تو ان کا بہت پہلے نکل چکا تھا۔ رہی سے ہی کسر راحیل کی آمد اور معافی تلافی نے پوری کر دی۔ مجھے فوراً میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ ان کی حالت قابل رحم تھی، نور صبا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے تھے، وہ بھاگ کر دونوں سے آ ملی۔ جذبات کا طوفان ذرا تھما تو تزئین اور طاہر سے ملاقات ہوئی۔ عثمان بھائی، نور جیسی فرمانبردار بیٹی کسی کسی کو ملتی ہے، ان 6-7 ماہ میں ہم تو اس کے عادی ہو گئے۔ تزئین سچائی سے تعریف کری تھی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کے گھر سے آئی تھی۔ اس کی ضد تھی کہ آپ کی رضامندی اور موجودگی کے بغیر ہر خوشی خود پر حرام تصور کرتی ہے، تزئین نے مزید بتایا۔ شکوے شکایتوں کا لمبا دور چلا اور راحیل کا ذکر بھی ہے۔ بھائی یہ نئی نسل بہت با ہمت ہے، اگر راحیل حوصلہ نہ کرتا تو جانے کب تک میں اپنی بیٹی کو سولی پر لٹکائے رکھتا ہے۔ عثمان بہت متاثر تھے۔ ہم بہت جلد اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے، طاہر محبت سے بولے۔ نور صبا کا سر تھپکا۔ بیٹھو بیٹا، عثمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر بعد ہو گیا۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری ماں نے میری رضامندی کے بغیر تمہارا نکاح کر دیا تو مجھے بہت غصہ ہے۔ دوسرے راحیل کی عادات کے بارے میں نے جو سنا تھا اس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ راحیل سے کبھی میری بات چیت نہیں ہوئی، میں نے کبھی اسے درخورِ اتنا نہیں سمجھا۔ اس خوشگوار واقعے کے بعد پہلی بار راحیل سے میری واقعی ملاقات ہوئی۔ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ اس کے ظاہری حلیے سے لے کر اس کے اندر تک تبدیلی آئی ہے۔ میرے خیال میں وہ شخص بہتر ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ بہترین ہے جسے گناہ کے بعد توبہ کی توفیق حاصل ہوئی ہے، کیونکہ تائب ہونے والے شخص کی نے معافی کی لذت چکھی ہے۔ نادم ہونے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ راحیل میں کچھ بگاڑ ماحول کی وجہ سے، اور عورت کے پاس نیکی، مستقل مزاج اور محبت کے ہتھیار ہو تو بگڑے سے بگڑے مرد کو بھی راہ راست پر لا سکتی ہے، اور میری بیٹی میں یہ سب خصوصیات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں دستور کے مطابق اس گھر سے رخصتی پر اعتراض نہ ہوگا۔ تم راحیل کو سنبھلنے کا موقع دو، اسے اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوششیں کرنا، کیونکہ وہ تبدیلی کے عمل سے گزرا، اس کا تمام تر کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ وہ سر چکا ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی، کسی بات کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ چل تو نہ جھٹلائی، سنتی رہ، جدے پہلے نہیں سنیا ہوں منڈا سدھرتا پہ تو سن لا، اور ہن وی چپ کر کے۔ ساری بری تیار ہے، سونے کے 6 سیٹ کا آرڈر میں جیولر کو دے آئی ہوں۔ 3 سیٹ پتھر کے ہوں گے، 1 ڈائمنڈ کا لے لیں گے۔ صبح بعد میں نور صبح اپنی مرضی سے لیتی رہے، برائڈل ڈریس اسی کی پسند سے لیں گے۔ کیوں بھائی راحیل، تم بتاؤ ڈریس کس کلر کا ہو؟ ماں صدقے جائے، 6 سونے دے سیٹ، 3 پتھر دے تے 1 ڈائمنڈ دا، حالے بھی بعد چ اپنی مرضی دا لیندی رہے گی، ماں صدقے چلی جائے۔ تزئین نے طاہر کو تفصیل سے بتاتے ہوئے باہر جاتے راحیل کو بھی روک لیا۔ وہ بدے بدے انداز میں بیٹھ گیا۔ کون سا ڈریس کس کلر کا ہونا چاہیے؟ وہ حیران تھا۔ چھوڑو بیگم، اس سے کیا پتہ لڑکیوں کے ٹیسٹ کا، نور صبا کو لے جانا، خود اپنی پسند سے لے لے گی۔ ینگ مین، تم بھی کچھ تو بولو، ہمارے پاس صرف 1 ماہ، اس میں ہی سب تیاری کرنی ہے، طاہر نے سے کہا۔ میں فی الحال تیار نہیں ہوں، راحیل کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ کہاں تم مرے جاتے تھے اور اب فرماتے ابھی میں تیار نہیں ہوں، اس مئی پورے 27 سال کے ہو گئے ہو، کب تیار ہو گیا آخر؟ تزئین نے سچا خاصا جھاڑ ڈالا۔ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، میں بیزی ہوں، تم حواسوں میں ہو؟ طاہر کو غصہ ہے۔ جی بالکل، راحیل کا اطمینانی نے سلگا گیا، پھر وہ جواب دے کر منظر سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں متفکر سے ہو گئے۔ مزید باز پر اس کی نوبت ہی نہ آئی کہ وہ انگلینڈ چلا گیا، جہاں پاکستانی پروموٹرز اس کا شو ارینج کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ طاہر نے عثمان کو بہت شرمندگی سے اس کی اچانک روانگی کا بتایا۔ نور صبا کو عجیب سا احساس ہوا، جسے وہ کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھی۔ عاشی بھی کھٹک گئی۔ یار کیا چکر ہے، یہ راحیل ایک دم انگلینڈ چلا گیا؟ تزئین آنٹی کے رویے سے لگ رہا ہے جیسے وہ اور کچھ چھپا رہی ہیں۔ عاشی نے ایک سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے تو وہ بیزار ہو گئی۔ مجھے کیا پتا موصوف انگلینڈ کیوں چلے گئے، تو یوں لگتا ہے جیسے انتقام لے رہا ہے۔ وہ ناقابل برداشت حد تک خود پسند ہے، اس نے ابو کو پہلے اور 9 دولتیاں اور مجھے بناوٹی نخرے دکھانے والی لڑکی کا۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہی، اس کی بدتمیزی اور بے راوی کو، یہاں تک کہ وہ بولتے بولتے رکی۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو راحیل کو تم میں بے پناہ دلچسپی اور بے قراری ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔ عائشی نے ایسی ویسی بات اس طریقے سے کہا کہ وہ بیک وقت گھبراہٹ و غصے نے اسے آ لیا۔ قطعی نہیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ کچھ دنوں سے راحیل کے لیے اس کے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ جب عین شادی کے وقت پر انگلینڈ جا بیٹھا تو اس حرکت پر وہ پھر بدگمان ہو گئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ راحیل نے اسے نیچے دکھانے کے لیے سب کیا، تو عرب امارات سے آنے کے بعد راحیل میں جو تبدیلی آئی، اس کے دل میں ایک دم نرم گوشہ سا پیدا ہو گیا۔ وہ اس کے آئیڈل میں ڈھلتا جا رہا تھا، پھر اب اس کے تمام خدشات زندہ ہو گئے۔ وہ پہلے سے بڑھ کر رنجیدگی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سب آج کل سوال کر رہے تھے کہ راحیل کب آئے گا، ان کی دو آئے گا سان کی پتہ۔ کہہ دے میرے کو مشورہ کر کے کیا۔ راحیل ولا میں قیام کے دوران نور صبا نے اس کا خوب امتحان لیا، پھر وہ اب مزید امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ رہی تھی اور اس وقت اس کے قریب
ہمہ وقت اس کے قریب، وہ بھلا کیسے اس کی بے اتنائی برداشت کر پائے گا؟ پہلے رحیل نے خود کو بڑا بہلایا کہ اسے نور صبا سے کوئی محبت نہیں، صرف وقتی کشش ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے پر احساس ہوا کہ اسے واقعی سچ مچ محبت ہوگی، خاص طور پر اس وقت جب نور صبا نے اس سے کہا کہ میں گھر سے آیت الکرسی کا حصار باندھ کر نکلتی ہوں، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دن اس کے اندر کا شیطان ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اس نے فون پر عاشق نور صبا کی گفتگو سنی۔ اس نے کہا تھا مرد جب شادی کے لیے لڑکی پسند کرتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ لڑکی انچھوئی باس مت ہو۔ یہ کسی کی پرچھائی تک اس پر نہ پڑی ہو، کسی آلودہ نگاہ نے اس کا گھیراؤ نہ کیا ہو، اس نے کسی سے دل نہ لگا، بھلے مرد نے سینکڑوں دل توڑے ہوں۔ کیا عزت و عصمت اور حیا صرف عورت کی میراث ہے؟ مرد جب ان خوبیوں کی حامل لڑکی کو پسند کرتا ہے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے پاکردار، شریف اور مضبوط مرد کی ڈیمانڈ کرے۔ جب لڑکی ان شرائط پر پوری نہ ہوتے تو اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اگر وہ بے قصور بھی ہو تب بھی اسے اکثر کیسز میں سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور یہاں تو بات صاف ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے لیے مضبوط باکردار مرد چاہتی ہوں جس پہ کسی غیر عورت کا سایہ تک نہ پڑا ہو۔ پھر عائشی میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے کہ میں ایک ایسے مرد کو ٹھکرا سکوں جو میری پسند کے معیار پر پورا نہ اترا؟ راحیل کردار کا حلقہ ہے، تھرڈ کلاس لڑکیوں کے ساتھ آئے روز اس کے اسکینڈل چھپتے ہیں۔ کبھی کوئی لڑکی گلے کا ہار بنی ہوتی ہے تو کبھی کوئی ڈانسنگ فلور پر اس کے قدم سے قدم ملائے اسٹیپ لے رہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اخلاق پاختہ شخص یوں سر اٹھائے چلتا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی باکردار نہیں ہے، اپنے دامن پر پڑے چھینٹے نہیں دیکھتا اور چاند مانگتا ہے۔ اسے گفتگو سن کر پسینہ آ گیا۔ ڈولی، سنی، فاریہ عثمان سے وہ ملا تھا، وہ ایسے سخت اور باصول نہیں تھے۔ اسے ماما کی بات یاد آئی جو انہوں نے نور صبا کے گھر سے آنے کے بعد پہلی بار کہی تھی۔ وہ اپنے اصولوں میں بہت سخت کنزرویٹو ہے۔ اس وقت اس نے کتنے آرام سے کہہ رہے تھے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اسے فرق پڑتا ہے، وہ سب کچھ ویسا نہیں ہے۔ وہ اتنا عرصہ خود فریبی کا شکار رہا کہ نور صبا اسے قبول کر لے گی، اس کے پاس دولت، عزت، شہرت ہے، سہولیات کی فراوانی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس کا اپنا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، وہ جدی پشتی رئیس ہے اور اس کے پاس ذاتی وجاہت ہے۔ ناز نینوں کی نگاہیں اسے سراہتی ہیں، خود نور صبا کے پاس کیا، اس کا خاندان کے ہم پلہ نہیں ہے، پھر وہ کس بات پر اکڑ رہی ہے؟ وہ فطری مردانہ خود سری سے سوچ رہا تھا، وہ ہوتی کون ہے شرائط لگانے والی، ٹھکرانے والی، ڈیمانڈ کرنے والی؟ وہ خود سے بہت لڑا لیکن اس کے جانے کے بعد دل خالی ہو گیا۔ وہ عزت سے واپس کی، اب اس کا دل خالی خالی سا تھا۔ وہ بظاہر خود سر بنا ہوا تھا مگر اندر سے شکست تسلیم کر چکا تھا اور نور صبا سے ہار چکا تھا۔ پھر اب مزید اس کی بے رخی نہیں سہ سکتا تھا۔ گھر سے فون آ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، تو زب کا شکار تھا۔ رات عاشی کا فون آیا نور صبا کی طرف، وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھی کہ راحیل انتقاماً ایسا کرے، اس نے تردید کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا جی، پتہ نہیں تسی کرنا کی چاہتے ہو۔ بازار میں گھوم گھوم کے دونوں کا حشر ہو گیا تھا۔ نور صبا کو تو اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ عاشی نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور دونوں اندر آ گئی۔ سب سے پہلے عاشی کی نگاہ راحیل پر پڑی، وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ عاشی تو دھڑلے سے بیٹھ گئی، وہ کھڑی میز کی چکنی سطح کو گھورتی رہی۔ عاشی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ یہ ایک مہنگا اور معیاری ریسٹورنٹ تھا، راحیل اکثر یہاں آتا تھا، یہاں لوگ اسے پہچان کر بھیڑ بھاڑ نہیں لگاتے تھے۔ وہ آرڈر دے کر انتظار کر رہا تھا۔ انگلینڈ سے کب واپسی ہوئی؟ تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس نے نور صبا کو نظر انداز کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، پڑوسی سے ہلوائی کر لیں۔ اس نے ناگوار انداز میں کندھے جھٹکے۔ میری خیرت کوئی نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ اس کا لہجہ بہت ترش تھا۔ بیہیو یور سیلف، یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا؟ میں جانتی ہوں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، جھوٹا بے ایمان شخص اس سے اسی طرح پیش آنا چاہیے، خود کو شہنشاہ سمجھتا ہے۔ تم نے کس بنا پر مجھے جھوٹا اور بے ایمان کہا؟ راحیل کو جیسے کسی نے جلتی پھٹی میں ڈال دیا، گسیلی آواز میں گرایا تو وہ اٹھ پڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، تم بیٹھو۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ سب کیا ہے راحیل؟ عاشی سے دیکھ کر رہ گئی۔ راحیل کے لبوں پر ایک دل گرفتہ سی مسکراہٹ اوپر کا معدوم ہو گئی۔ پتہ نہیں ندی نہیں ہے کتنا پار لگ رہی ہے، آخری برقع آ گیا ساڈا۔ نور صبا بغیر بتائے راحیل کے کانسرٹ میں چلے گی، نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے نئے ریلیز ہونے والا البم اجنبی میں تمام گانے میلوڈیس اور کانوں کو بھلے لگنے والے تھے۔ پہلے فاریہ کے مجبور کرنے پر نور صبا جب راحیل کے کانسرٹ میں گئی تو دونوں مرتبہ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ واقعی راحیل کو دیکھ اور سن نہیں رہی تھی۔ کب تک آخر ہم سے اپنے دل کا بھید چھپاؤ گی؟ تمہیں راہ پر ایک دن آنا ہے، تم راہ پہ آ ہی جاؤ گی۔ کیوں چہرہ اترا ہے کہ الجھی سی آنکھیں؟ سنو، عشق ایک حقیقت ہے، تم کب تک اسے جھٹلاؤ گی؟ سب رنگ تمہارے جانتا ہوں میں، خوب تمہیں پہچانتا ہوں، کب کہو کب تک پاس نہ آؤگی، کہو کب تک آنکھ چراؤ گی۔ وہ بڑے موڈ اور سر میں گا رہا تھا۔ ایک دو بار اس کی نظر اتفاقاً نور صبا پر پڑی تو وہ گھبرا گئی، کہیں اس نے اس کے دل کا چور تو نہیں پکڑ لیا۔ یہ سرتنی محشر بدنی، گل پہ رہنی گوہر سخنی، سب حسن تمہارے بے قیمت گر ہم سے داد نہ پاؤ گی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر شائقین کے درمیان آ گیا۔ نور صبا نے چہرہ جھکا لے کے راحیل سے دیکھ نہ سکے۔ چلو آؤ بھی تم، ہم مل بیٹھیں اور نئے سفر کا عہد کریں۔ ہم کب تک عمر گنوائیں گے، تم کب تک بات بڑھاؤ گی؟ نئے سفر کا عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے اشتہار بنا دیا، وہ دل میں بولی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد راحیل ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ ہمت جمع کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج کے پیچھے بنے ڈریسنگ روم کے سامنے رک گئی۔ اندر سے نسوانی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ راحیل نے مڑ کر اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ او، تو یہ وجہ ہے شادی سے کترانے کی، آپ کی سیکرٹ لو افیئر؟
بھلا پرانی عادتیں کب چھوٹتی ہیں؟ وہ چبا کر بولی تو رحیل کے ساتھ بیٹھی مسز نظام غصے میں آ گئی، اور وہ ان کے شوہر اس پروگرام کے آرگنائزر تھے۔ نظام صاحب بھی شور سن کر اندر آ گئے۔ مسز نظام رحیل سے کم از کم 10 برس پڑی تھی۔ نورالصبا نے تو حد کر دی، وہ اپنے بھاری بھرکم سراپے کو سمیٹ کر بمشکل اٹھی۔ تم نے یہ بےہودہ بات کی کیسے؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ رحیل یہ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اسے یہاں سے نکالو۔ سن لیا، اب جائیں، آئس سے گیٹ آؤٹ۔ رحیل کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اسے دھکے دے کر نکال دے گا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کو مسلتی لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ مسز نظام میں ابھی آ رہا ہوں۔ رحیل بھاگتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کے پیچھے لپکا اسے بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ نورالصبا کے الزام پر اس نے مسز نظام کے گوشت کے پہاڑ کو اس کا خفیہ معاشقہ قرار دیا۔ بازو پکڑ کر اپنی کار میں بٹھایا، وہ بہت ریش انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی سیدھی رحیل بھی لا کر طویل ڈرائی وے پر جا رکی۔ نیچے اترنے کی زحمت گوارا کریں گی آپ؟ اس نے جانے تنزن کہا یا رسمن، وہ جان نہ سکی۔ بہرحال گاڑی سے اتر آئی۔ رحیل اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ سکینہ پہلے انہیں ٹھنڈا پانی دو۔ سکینہ انہی قدموں لوٹ گئی۔ اس کے پانی لے کر آنے پر رحیل نے دروازہ بند کیا۔ اب آپ نے مجھے کوئی نئے الزام دینا تو وہ بھی دے دیں، میں تیار ہوں۔ آپ نے تو مسز نظام تک کو میرے ساتھ مجھے انوالو کرنے سے نہیں بخشا۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا نورالصبا، آپ اس میں بامسمع ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو سر اٹھتا ہے، آپ بہت بلندی پر سر اٹھانا پڑتا ہے، میں آپ بہت بلندی پر نظر آتی۔ شروع میں میرا ارادہ جسٹ فار انجوائمنٹ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ مجھے آپ جیسی بااصول اور سخت لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ نورالصبا، ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ شیطان مجھے نہیں چمٹ سکتا، مجھ پر نہیں اثر کر سکتا۔ آپ کی اس فکر نے میرے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ میں کوشش کے باوجود آپ کو زیر نہیں کر سکا۔ بعد میں میرے خیالات بدل گئے۔ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ میں انتقامات شادی سے بچ رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ کی نفرت سے بچ رہا ہوں۔ نورالصبا، آپ کی مرضی کے بغیر میں اب آپ کو چھو نہیں سکتا۔ جب تک آپ ایک چیز کی رسائی ہو تو اسے چھونے کو پانے کو دل میں چلتا ہے۔ میں دل کو کیسے بہلاتا، اس لیے انگلینڈ چلا کہ یہ معاملہ دب جائے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ادھر نورالصبا کی نگاہیں رحیل کے انکشافات پر حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ کیا واقعی یہ رحیل ہے؟ یہ اس کے خیالات ہیں یا کیا انقلاب آ گیا؟ رحیل اور یہ الفاظ کہاں گئی وہ بے باکیاں اور منمانیاں؟ یہ تو بڑا شکست خوردہ انداز تھا ہارے ہوئے لوٹے پوٹے مسافر کا۔ آیا آپ کو چھوڑا ہوں، میں صرف یہاں غلط فہمی دور کرنے لایا تھا آپ کو، تاکہ آپ میرے لیے اور غلط نہ سوچیں۔ وہ بے پناہ سنجیدہ اور یاست کا شکار لگ رہا تھا۔ میں جا تو رہی ہوں، مگر یہ بتا دیں کہ مجھے لینے کب آئیں گے؟ یہ الفاظ کہنے کے لیے اسے بہت ساری طاقت جمع کرنا پڑی۔ کیا؟ رحیل کی آواز بہت بلند تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ نگاہیں چرا گئی۔ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مسز نظام میرا سیکرٹ لو افیئر ہے۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گئی۔ اتنے دنوں کی یاست و پسماندگی کہیں دور بھاگی۔ او گاڈ، مسز نظام اور میں؟ وہ ہنسنے لگا اور اس نے نگاہیں چرا لی۔ دل میں کتنے عہد باندھے تھے اسے بھلانے کے لیے۔ وہ بے وفا جب سامنے آئے، سارے ارادے توڑنا اچھا لگا۔ ہاں نورالصبا، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھلا سکا۔ وہ سچائی سے بولا تو اس نے پہلی بار اسے نرم گرم سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اگلے فرائیڈے کو ماما پاپا آپ کے گھر آئیں گے۔ کاش آج ہی وہ اسلام آباد سے آ جاتے، کیونکہ فرائیڈے تو بہت دور ہے۔ اس کا لہجہ رنگ بدلنے لگا۔ نورالصبا، آپ کو بہو بننے کی اچھی خاصی پریکٹس ہے، مگر وہ مانی خیز انداز میں سا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کو وہ نظم یاد ہے؟ وہ پٹری سے اترنے لگا اور اب اس کی نگاہوں میں واضح استحقاق اور شوخ جسارت کی دھمکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار نورالصبا کو اس کے استحقاق سے دیکھنا اچھا لگا۔ وہ سرخ ہوگی۔ میں اب چلوں گی۔ وہ بات مات انداز میں قدم اٹھاتا اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ نورالصبا، میری مٹھی میں امید کے بہت سارے جگنو ہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بس ایک بات مجھے ڈسٹرب کرتی ہے کہ کہیں آپ مجبوری کے عالم میں تو ایسا نہیں کر رہی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یقین دلا دیں کہ امیدوں کے محبتوں کے سفر میں آپ بھی میرے ہمراہ ہیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسٹیئرنگ وہیل پر دھرے اس کے ہاتھوں کو۔ نورالصبا نے ایک نگاہ دیکھا اور پھر بنا کسی خوف کے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کے لمس میں اپنائیت اور یقین تھا۔ وہ آسودہ سو کے واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس سفر کے اختتام پر ایک چمکیلی خوشگوار صبح ان کی راہ دیکھ رہی تھی جو اب زیادہ دور نہیں تھی۔ جی تو گائز، یہ بڑا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ بڑا ہو گیا کافی ناول، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا چلا جائے گا، نہیں تو میں کبھی بھی شروع نہ کرتی۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ناول نہ آتا سنا بھول گئی، ایک منٹ رکو۔ ناول کا نام ہے بہتا ہوا لمحہ، ریٹن بائی نبیلہ ابر راجہ کا یہ ناول ہے۔ تو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب میں سونے لگی ہوں، تو دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں۔ وہی دعاؤں دی میری لسٹ وہی والی ہے جڑی میں تنوں کل سنا کے گئی سی، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔